میں اسے معمولی سا کیس سمجھا تھا، لیکن بات کا تو پتنگڑ ہی بن گیا۔ وہ سرحد کے اس طرف کا ایک قصبہ تھا جو دوسری جنگ عظیم کے دوران میں اچھا خاصا شہر بن گیا تھا۔ تقریباً 1/4 آبادی مسلمانوں کی تھی۔ مسلمان مزدور پیشہ بھی تھے، درمیانے طبقے کے بھی تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے۔ ان کی اچھی خاصی تعداد متمول اور امیر تھی۔ ان کے محلے الگ تھے۔ شہر کا ایک ہی تھانہ تھا جس میں ارد گرد کے کچھ گاؤں بھی شامل تھے۔ ایک صبح میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ ایک کیس آیا ہوا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے دفتر میں بلایا۔ ان میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی عمر 16-17 سال تھی۔ اگر یہ نوجوان برقعے میں ہوتا تو کسی کو شک نہ ہوتا کہ یہ لڑکا ہے۔ برقعے کے بغیر بھی اس کا چہرہ لڑکیوں جیسا ہی تھا۔ اس زمانے میں لڑکیوں، خصوصاً مسلمان لڑکیوں کے بھی قد 6 فٹ سے 2-2.5 انچ کم ہی ہوتے تھے، اور آج کل اس قد کا کوئی آدمی بھی نظر نہیں آتا۔ یہ نوجوان بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ دبلا پتلا نہیں تھا، بڑے ہی موزوں جسم کا نوجوان تھا۔ اس کا نام اختر بتایا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ماں اسے اختر ہی کہتی ہے۔ اس کا رنگ گورا تھا اور سر پر ترکی کی ٹوپی تھی۔ اس زمانے میں شہروں میں بیشتر مسلمان کالے پھندنے والی لال رنگ کی ٹوپی پہنتے تھے جسے ترکی کی ٹوپی کہا جاتا۔ سر کو ننگا رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ بڑوں کے سامنے سر ننگا کر کے بیٹھنے کو آداب کے خلاف، بلکہ اسے بدتمیزی کی حد تک سمجھا جاتا۔ ماں اختر کے ساتھ تھی اور محلے کے 2 معزز آدمی بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ واردات جو انہوں نے بتائی وہ یوں تھی کہ اختر ہی دوسری تیسری رات اپنے ایک دوست کے گھر جایا کرتا تھا۔ اس نے چند دن پہلے ہی میٹرک پاس کیا تھا اور اب وہ فارغ تھا۔ وہ گزشتہ رات 9 بجے کے لگ بھگ اپنے دوست کے گھر سے آ رہا تھا۔ ایک گلی میں ایک پرانا اور غیر آباد مکان تھا۔ یہ کھنڈر بنتا جا رہا تھا۔ اختر اس مکان کے سامنے سے گزر کر آیا تو پیچھے سے اسے سر پر کسی نے لاٹھی ماری یا پھر موٹا ڈنڈا۔ اختر چکرا گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ اختر کا دماغ بھی سن ہو گیا۔ اتنا بھی نہ سوچ سکا کہ پیچھے مڑ کر تو دیکھتا کہ اسے ڈنڈے مارنے والا ہے کون۔ سر کے پچھلے حصے پر ضرب پڑے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اختر کو بس یہاں تک یاد تھا کہ اسے کسی نے وزنی ڈنڈا یا لاٹھی ماری تھی، اور اس کے فوراً بعد اس کی پیٹھ کے بالائی حصے پر 2 ضربیں پڑی۔ پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش ٹھکانے آئے تو اسے چارپائی پر ڈال کر اسپتال لے کر جا رہے تھے۔ اسے حملہ آور کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس کی جیب میں کوئی رقم بھی نہیں تھی، گھڑی بھی نہیں تھی، سونے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، اور اس کے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں تھی جو لوٹنے کے لیے اس پر حملہ کیا گیا ہو۔ یعنی یہ رہزنی کی واردات نہیں تھی۔ وہ قصبہ تھا اور موسم سردیوں کا تھا۔ رات 9 بجے تک لوگ سو جایا کرتے تھے اور گلیاں سنسان ہو جایا کرتی۔ لڑکے کی عمر اور خوبصورتی دیکھ کر میرے ذہن میں کچھ شکوک آئے۔ آپ نے آج کل اخباروں میں ایسی خبریں پڑھی ہوں گی کہ ایک لڑکے نے ایک دوست کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ دوستی کر لی تو پہلے دوست نے لڑکے کو چاقو گھونپ دیا۔ مجھے یہ واردات کچھ اسی قسم کی معلوم ہونے لگی۔ میں نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ یہ کیس رجسٹر درج کرنے والا نہیں ہے۔ اگر لڑکے کو کوئی قتل کرنا چاہتا تھا تو تیز دھار آلہ استعمال کر سکتا تھا، لیکن میں ان لوگوں کو ٹالنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں شاید انہیں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیتا، لیکن یہاں پر ماں کا معاملہ تھا اور یہ بڑا ہی جذباتی معاملہ تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اختر ہی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کا باپ 3-3.5 پہلے فوت ہو چکا ہے۔ ماں کا سہارا یہی تو لڑکا تھا جسے دیکھ کر ماں زندہ تھی۔ اختر کا باپ ضلعی شہر میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں کسی ایک بڑی اچھی پوسٹ پر تھا۔ اس کا گزارا صرف تنخواہ پر نہیں تھا۔ اس کی بڑی حویلی کے علاوہ قصبے میں 2 اور مکان تھے جو کرائے پر دیے ہوئے تھے، اور قصبے کے ساتھ زیر کاشت اراضی بھی خاصی تھی۔ اس لحاظ سے یہ کنبہ امیر تھا۔ اختر کی ماں کی خوبصورتی بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ چہرے سے تو وہ 30 سال سے کم کی ہی لگتی، لیکن 40 سال سے اوپر کی تھی۔ جسم کی ساکھ اور چال میں جوانی کے پہلے دور والی کشش ابھی بھی موجود تھی۔ وہ روتی اور مجھے کہتی کہ آج اس کے بیٹے پر حملہ ہوا ہے
اور کل پرسوں یہ قاتلانہ حملہ بھی بن سکتا ہے، اور اس کے علاوہ میرا بچہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں تفتیش میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ دشمنی ہے کس کے ساتھ۔ اس نے کہا وہ دشمن بنانے والی عورت نہیں، اور میرے اختری کا باپ صرف دوستی بنانا جانتا تھا۔ اس نے کہا اس کے ساتھ آئے ہوئے 2 آدمیوں نے اس کی تائید کی۔ مجھے ہندوؤں پر بھی شک تھا۔ ہندو مسلم کشیدگی تو بہرحال رہتی ہی تھی، لیکن ابھی ایک دوسرے پر قاتلانہ حملے شروع نہیں ہوئے تھے۔ اگر ہوتے بھی تھے تو صرف اس لڑکے پر حملہ کر کے ہندو کیا حاصل کر سکتے تھے؟ میرے ذہن میں بار بار یہی شک آتا تھا کہ یہ لڑکی کی ذاتی دشمنی کا مظاہرہ ہے۔ میں نے اسے الگ کر لیا اور باقی سب کو باہر بٹھایا۔ میں نے سب سے پہلے اس کی چوٹیں دیکھی۔ سر پر موٹا ڈنڈا یا لاٹھی زور سے پڑے تو جلد پھٹ جاتی ہے، خون نکلتا ہے۔ اختر کے سر پر ترکی کی ٹوپی تھی، اس لیے ضرب زخم نہ کر سکی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ابھار تھا۔ اس کی قمیض اٹھا کر پیٹھ دیکھی، وہاں پر چوٹوں کے 2 لمبے لمبے نشان بڑے ہی صاف دکھ رہے تھے۔ مجھے ان ضربوں کی تحریری رپورٹ ڈاکٹر سے لینی تھی۔ مجھے بتایا جا چکا تھا کہ ڈاکٹر نے دوائی وغیرہ دے کر لڑکے کو اسی وقت فارغ کر دیا تھا۔ وہ سول اسپتال کا سرکاری ڈاکٹر تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے ضربوں کی تفصیل لکھ لی ہوگی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ پولیس کیس ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ڈاکٹر سے رپورٹ لے کر آئے۔ میں نے اختر کے متعلق جو بھی رائے قائم کی تھی وہ اس کا انداز دیکھ کر، باتیں سن کر بدلنے لگی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ذہنی طور پر بالغ نہیں ہوگا اور وہ مجھ سے جھیپے گا، شرمائے گا۔ اس سے ڈرا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ اس پر بے خبری پر حملہ ہوا تھا اور حملہ آور کو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ تو ذرا سا بھی نہیں گھبرایا ہوا تھا۔ امی آپ کو بلا وجہ پریشان کر رہی ہیں، اختر نے میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی کہا۔ میں نے انہیں بہت کہا کہ تھانے نہ چلو۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم پر حملہ کس نے کیا ہے، میں نے کہا، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ حملے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ابھی نہیں معلوم، اس نے پختہ کار آدمیوں جیسی خود اعتمادی سے کہا۔ معلوم ہو گیا تو جو مجھ پر وار ہوا ہے اس سے بھی زیادہ برا انتقام لوں گا۔ تمہیں کسی پر شک تو ہوگا، میں نے کہا، مجھے ذرا سا اشارہ دے دو، تم نے کسی کے ساتھ دوستی توڑی ہوگی اور کسی کے ساتھ لگائی ہوگی۔ میری دوستی اتنی کچی نہیں ہوتی، اس نے کہا، ابھی تک تو میری کسی سے بھی دوستی نہیں ٹوٹی۔ اس نے پختہ لہجے میں کہا، دوستی لگا کر توڑنا مردوں کا کام نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکا کچا نہیں۔ مجھے اس میں ذہنی فرقت نظر آنے لگی۔ وہ بڑا ہی کھل کر بات کرتا تھا۔ میرے یہ سوال بڑے ہی غور سے سنو، میں نے کہا، کبھی کسی شیطان یعنی کسی بدچلن اور بدماش سے لڑکے نے تمہیں دوست بنانے کی کوشش کی ہے؟ لڑکے نے یا پھر کسی بڑی عمر کے کسی آدمی نے، اور تم نے اس کی دوستی کو قبول نہیں کیا ہو؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اس نے بلا جھجک کہا۔ مجھے سب جانتے ہیں، میرے ساتھ کوئی لڑکا یا کوئی آدمی اس طرح کی دوستی لگانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو ایک لڑکے نے مجھے بری نیت سے چھیڑا، اسی شہر کا رہنے والا ہے، آج بھی مجھے دیکھتا ہے تو اس راستے سے ایک طرف ہو جاتا ہے۔ یہ تو پرانی بات ہے، میں نے کہا، ایسا کوئی نیا واقعہ؟ ایسا کوئی اور واقعہ نہیں ہوا، اس نے کہا، ویسے بھی میں بدچلن اور بدماش لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں لگایا کرتا۔ وجہ یہ ہے جی کہ میں نے اپنے والد صاحب کے نیک اور باعزت نام کو زندہ رکھنا ہے۔ ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا اور مجھے اپنی امی کا بھی بہت خیال رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی میری امی سے یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو تمہارا بیٹا بدچلن لڑکوں کا دوست ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم شریف لڑکے ہو۔ میں نے کہا، معلوم نہیں شریف سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس قسم کا شریف لڑکا نہیں ہوں، کوئی مجھے للکار رہے تو میں کان لپیٹ کر چپ رہوں، میں کسی کا روب برداشت نہیں کرتا۔ میں نے جب دیکھا کہ یہ لڑکا اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی پختگی میں ہے تو میں نے اس کے ساتھ صاف بات کی۔ دیکھو اختر، میں نے کہا، تم برے لڑکے ہو، اچھے لڑکے ہو، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس آدمی کے سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے تم پر حملہ کیا ہے۔ تم بڑے ہی خوبصورت لڑکے ہو، نوعمر ہو، بعض آدمیوں کی نیت خراب بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کا مطلب پہلے ہی سمجھ چکا ہوں، اس نے کہا، اور میں آپ کا یہ شک رفع بھی کر چکا ہوں۔ تو پھر کسی لڑکی کے ساتھ تمہارا دوستانہ ہوگا، میں نے کہا، اس کے کسی بھائی نے تم پر وار کیا ہوگا۔ اگر کوئی لڑکی
رات کے 9 بجے کسی آدمی پر لاٹھی یا ڈنڈے سے حملہ کر سکتی ہے تو میں 3 لڑکیوں کے نام بتا سکتا ہوں، اس نے کہا۔ لیکن میں یہ نہیں مانوں گا۔ 2 لڑکیاں پردہ دار گھرانوں کی ہیں اور ایک ہندوؤں کی لڑکی ہے۔ تینوں کی ہی شادی نہیں ہوئی۔ دونوں مسلمان لڑکیاں میری امی کے پاس آتی ہیں، لیکن وہ دراصل میرے لیے آتی ہیں۔ ایک تو رکے بھیجتی ہے، ہندو لڑکی راستے میں آ جاتی ہے۔ کئی بار ایسے بھی ہوا کہ امی گھر پر نہیں تھی اور مسلمان لڑکیوں میں سے کوئی ایک آ گئی۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے دل کو قابو میں رکھا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی اختر، میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو مردہ دل نکلے ہو۔ اس معاملے میں میں بالکل ہی مردہ دل ہوں، اس نے کہا۔ میری زندہ دلی میرے دوستوں سے سنیں، میں شیطان نہیں ہوں، بس شرارتی ہوں، اچھل کود اور ہنسی مذاق بہت کرتا ہوں۔ وہ کیسا لڑکا تھا؟ یہ بات تو مجھے دوسروں سے پوچھنا تھی۔ اپنے چال چلن کی رپورٹ ہر کوئی اچھی دیا کرتا ہے، مجھے سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا تھا کہ اس لڑکے کی یا اس کی ماں کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے۔ میں نے لڑکے کو اور زیادہ کریدا تو اسے کچھ یاد آ گیا۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، اس نے کہا، جس گلی میں کسی نے مجھے مارا تھا اس گلی میں غیر آباد مکان ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس کے اندر جاؤ تو ڈر لگتا ہے۔ 2 کمروں کی چھتیں گری ہوئی ہیں۔ 5-6 مہینے گزرے۔ دن کے وقت میں اس مکان کے سامنے سے گزرا تو ایک کنکر سا میرے پیچھے آ کر گرا۔ یہ میرے سر کے اوپر سے آگے گرا تھا۔ میں نے اٹھا کر دیکھا، یہ کانچ کی گولی تھی، اس پر ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ کھولا تو کانچ کی گولی نکلی اور اس کے ساتھ 2 انچ سے زیادہ لمبا اور اتنا ہی چوڑا کاغذ نکلا۔ اس کی تہ کر کے بہت چھوٹا کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھولا، میں سمجھا کسی لڑکی نے رکا پھینکا ہے، لیکن یہ تعویذ تھا۔ اس پر 4 خانے بنے ہوئے تھے اور ہر خانے میں ہندسے اور حروف لکھے ہوئے تھے۔ میرے پیچھے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں زیران مکان کے اندر نہ گیا، مجھے ڈر سا لگا۔ میرے سامنے کوئی آدمی مجھے آ کر للکارے تو میں اس سے نہیں ڈرتا۔ یہ تعویذ تھا جو میرے سر کے اوپر سے آگے پھینکا گیا۔ میں نے تعویذ لے جا کر اپنی امی کو دکھایا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس کے اوپر سے تو نہیں گزرا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں رک گیا تو امی نے اطمینان کا سانس لیا۔ 1 مہینے بعد اسی جگہ سے گزرے تو پھر ایک ایسا ہی تعویذ میرے سر کے اوپر سے گزر کر میرے آگے آ کر گرا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا، اس میں کانچ کی گولی کے بجائے کنکری تھی اور پہلے جیسا ہی تعویذ تھا۔ یہ بھی میں نے امی کو دکھایا اور انہیں بتایا کہ میں اس کے اوپر سے نہیں گزرا۔ امی نے پہلا تعویذ لے کر ساتھ والے برساتی نالے کے پانی میں پھینک دیا اور یہ بھی امی وہیں پھینک کر آ گئی تھیں۔ اس قسم کے تعویذ آج بھی چلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا تعویذ کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ اس کی کرامت یہ بتائی جاتی ہے کہ کسی کے دل پر قبضہ کرنا ہو تو یہ تعویذ اس کے سر کے اوپر سے پھینکو اور وہ اس کے اوپر سے گزر جائے، پھر وہ آدمی یا کوئی بھی عورت کچی گولی کی طرح سے کھنچتا ہوا چلا آ جاتا ہے۔ اختر پر بھی یہی تعویذ پھینکا گیا۔ اس سے میں یہی سمجھا کہ اس لڑکے کے دل پر کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ کوئی آدمی بھی ہو سکتا تھا اور کوئی عورت بھی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے تعویذوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اختر پر بھی حملہ اسی جگہ ہوا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اختر کی ماں سے یہ باتیں پوچھوں۔ آپ کا بچہ کچھ نہیں بتاتا کہ اس کا دشمن ہے کون؟ میں نے اختر کی ماں سے پوچھا۔ کیا آپ کچھ بتا سکتی ہیں؟ میں کچھ نہیں سمجھ سکتی، اس نے غم اور ڈر سے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ میں بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ میرا بچہ دشمنوں کی نظر میں آیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے 2 تعویذوں کے متعلق بتایا ہے۔ میں نے کہا، آپ نے تعویذ کسی عامل وغیرہ کو نہیں دکھائے؟ دکھائے تھے، اس نے جواب دیا۔ ایک قریبی گاؤں کا نام لے کر کہنے لگی، وہاں ایک شاہ جی ہیں، وہ تعویذ لکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ پہلا تعویذ بھی میں نے انہیں دکھایا اور دوسرا بھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے ہی سخت تعویذ ہے، انہیں پانی میں پھینک دو۔ کہتے تھے کہ اگر لڑکے کے اوپر سے گزر جاتے تو وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ معلوم کریں کہ میرے بیٹے پر یہ تعویذ کون پھینک رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایسی باتیں نہیں بتایا کرتے کیونکہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 تعویذ دیے، کہتے تھے کہ اس کے بازو یا گلے میں ڈال دینا، پھر یہ ہر شیطانی اور الٹے سیدھے اثر سے محفوظ رہے گا۔ میں نے کالے بکرے کا صدقہ بھی دیا۔ میں نے اس خوبصورت عورت کو دیکھا، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے متعلق بہت جذباتی اور پریشان تھی۔ میں نے اسے پوچھ گچھ شروع کی، وہ مجھے کچھ بھی نہ بتا سکی۔
میں نے پوچھا کہ لڑکے کا رشتہ کہیں طے ہو گیا ہے؟ یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ رشتے کے سلسلے میں کسی کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی ہوگی۔ ابھی تو یہ بچہ ہے، اس نے کہا، اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کروں گی میں۔ یہ رشتوں کے پیغام تو آتے ہی رہتے ہیں، میں نے ابھی تک کسی کو پسند نہیں کیا۔ اس دور میں پیغام لڑکیوں کے رشتوں کے لیے جایا کرتے تھے، لڑکی والوں نے کسی لڑکی کے لیے رشتے کا پیغام کبھی نہیں بھیجا، اسے لڑکی والے اپنی بے عزتی کا باعث سمجھتے۔ پھر بھی بعض لڑکے ایسے ہوتے جنہیں اپنی لڑکیوں کے حاصل کرنے کے لیے لوگ کوشش کرتے تھے۔ اختر کے معاملے میں یہی ہو رہا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے قیمتی لڑکا تھا، نو عمر تھا، خوبصورت تھا، اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ امیر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اور اکلوتے ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ جائیداد کا اکیلا وارث۔ ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اختر کی ایک بھی بہن نہیں تھی۔ ایک بھی نند کا نہ ہونا لڑکی کے لیے بہت بڑی خوبی تھی۔ اتنی زیادہ خوبیوں والے لڑکے اور گھرانے کو حاصل کرنے کے لیے لڑکیوں والے اور دوسری عورتوں کی زبانی لڑکیاں پیش کر رہے تھے، اور اختر کی ماں نے ابھی ان میں سے کسی کو پسند نہیں کیا تھا۔ لڑکیوں کی ماں اپنی پسند کے لڑکے کو اپنی لڑکی کے حاصل کرنے کی خاطر پیروں، مزاروں اور امیلوں کا بھی سہارا لیا کرتی۔ تعویذ جو اختر کے سر کے اوپر سے پھینکے گئے، وہ کسی لڑکی کی ماں نے اختر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کسی پہنچ والے بزرگ سے لیے ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے بعض تعویذ ایسے بھی ہوتے تھے جو مطلوبہ لڑکے کے گھر کی دیوار میں رکھے جاتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں اور یاد کریں۔ میں نے اختر کی ماں سے کہا، آپ نے کسی کو اگر پسند نہیں کیا تو کسی کو ناپسند تو ضرور کیا ہوگا۔ کسی عورت سے آپ نے کہا ہوگا کہ فلاں گھر تو آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ ہاں جی، اس نے کہا، ایسی باتیں تو ہوتی ہی تھیں، عورتوں نے ان لڑکیوں کی ماؤں تک بھی پہنچائی ہوں گی۔ مجھے غصہ تو نہ آیا، بس کوفت سے ہی محسوس ہوتی۔ یہ عورت وہی باتیں کرتی تھی جو میں پوچھتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس پر اپنے بیٹے کی پریشانی اور گھبراہٹ سوار تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے شک ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں کسی کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی ہے۔ کیا کسی لڑکے کے ماں باپ ایسے بھی ہیں جو دھوس اور رعب جمانے کے عادی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک اور پہلو ہے۔ عام طور پر لڑکے والے یوں بھی کرتے ہیں کہ لڑکی والے رشتہ دینے سے انکار کر دیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بے عزتی کی گئی ہے، جس کا انتقام لینا ضروری ہے۔ وہ لڑکی والوں کے خلاف محاذ بنا لیتے ہیں، لڑکی کو بچلن کہتے ہیں اور رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی وارداتیں بھی ہوتی تھیں جو آج کل بھی کہیں کہیں سننے میں آتی ہیں کہ شادی کا دن مقرر ہوا اور ایک ہی وقت میں دو باراتیں پہنچ گئیں، ایک اصل اور دوسری بارات اس لڑکے کی جسے اس رشتے سے جواب دے دیا گیا تھا۔ اس صورت میں دنگا فساد بھی ہوتا ہے، پولیس بھی آتی ہے اور نقلی بارات واپس چلی جاتی ہے۔ میں اختر کی ماں سے یہی پوچھ رہا تھا کہ اختر کا رشتہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا خاندان بھی ہوگا جو بارات پر بارات لے جاتے ہیں اور لڑکی والوں کو خراب کرتے ہیں۔ وہ سمجھ گئی۔ ہاں جی، اس نے کہا، ہماری بالکل حیثیت کا ایک خاندان ہے۔ میری حویلی ان کی بڑی حویلی ہوگی۔ وہ زمینوں والے ہیں اور جائیداد والے لوگ ہیں۔ ان کی ایک ہی بیٹی ہے، دو بھائی ہیں، باپ ہیں۔ یہ سب اپنا رعب جمانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی لڑکی خوبصورت ہے، لیکن یہ خاندان مجھے نہیں پسند۔ لڑکی کے چال چلن کے خلاف میں کوئی بات نہیں کر سکتی، کیونکہ بغیر ثبوت کے کسی کی بیٹی کو بدنام کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ لیکن لڑکی بے پردہ رہتی ہے اور بڑی عمر کی عورتوں کی طرح باتیں کرتی ہے۔ اس کا باپ اور بھائی مجھے اس وجہ سے اچھے نہیں لگتے کہ اپنے جیسا کسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ آپ نے اپنے گاؤں یا محلے میں اس قسم کے کردار دیکھے ہوں گے جو جرائم پیشہ نہیں ہوتے بلکہ کوئی جرم بھی نہیں کرتے۔ پولیس جنہیں بدماش کہتی ہے، جو ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوتے بلکہ معزز کہلاتے ہیں۔ البتہ ان کی حرکتیں بدماشوں جیسی ہوتی ہیں، ضرورت سے زیادہ دلیر ہوتے ہیں۔ ایسے خاندانوں کے بزرگ معاشرتی سرگرمیوں میں، عید میلاد ان کے جلسوں کے انتظامات میں اور دیگر سوشل کاموں میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ خاندان جو قاضی عبد المنان کا خاندان کہلاتا تھا، اسی نسل سے تعلق رکھتا تھا جسے میں نے بیان کیا ہے۔ معلوم نہیں یہ خاندان قاضی کیوں کہلاتا تھا۔ قاضی عبد المنان کی ایک بیٹی جوان تھی جس کا رشتہ وہ اختر کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اختر کی ماں پر بے شمار سوال کر کے میں نے جو معلومات حاصل کی وہ یہ تھی کہ قاضی کی بیوی نے عورتوں کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنی بیٹی اختر کو دینا چاہتی ہے۔
عورت نے یہ بات اختر کی ماں تک پہنچا دی۔ اختر کی ماں نے ناپسندگی کا اظہار کیا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ لیکن ایسا ہوا ہوگا کہ اس نے قاضی عبد المنان کے خاندان یا اس کی بیٹی کے خلاف کوئی بات کہہ دی ہو۔ مجھے ان کا پیغام ملا۔ اختر کی ماں نے مجھے بتایا۔ لڑکی کی ماں نے کہا کہ وہ اختر کا رشتہ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ بہتر ہے کہ اختر کی ماں کسی اور طرف نہ دیکھے اور ہم سے ہماری بیٹی کو مانگنے آ جائے۔ میں نے پرواہ نہ کی۔ یہ تو زبردستی والی بات تھی۔ میں نے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ لڑکی کی ماں نے عورتوں سے کہا کہ اختر کی ماں نے کچھ اور سوچا ہوا ہے تو ہم اسے خراب کریں گے۔ میں ایک روز لڑکی کی ماں سے ملی اور اسے کہا کہ وہ مجھے یہ دھمکیاں کیوں دے رہی ہے۔ وہ صاف طور پر مکر گئی۔ کہنے لگی کہ یہ عورتیں تو لگائی بجھائی کرتی ہیں، میری کیا مجال کہ میں اسی نازیبہ بات کو منہ سے نکالوں۔ اس نے میری بڑی خاطر تواضع کی۔ اس کی بیٹی تو میرے آگے پیچھے بچھی جاتی۔ میں جانتی تھی کہ لڑکی کی ماں چالاک عورت ہے۔ اسی نے مجھے دھمکیاں بھیجی تھیں۔ اس نے اشاروں میں مجھے بتایا کہ وہ بیٹی کو کتنا زیور اور کیا کچھ دے رہی ہے۔ میں نے بھی اشاروں میں اسے بتا دیا کہ میں اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے نہیں آؤں گی۔ میں نے صاف الفاظ میں یہ کہا اور وہ بات یہ تھی کہ میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے اور ابھی میں اس کی شادی نہیں کروں گی۔ پہلے یہ لوگ مجھے سراکوں پر بٹھاتے رہے، میرے آگے پیچھے پھرتے رہے، میرے بیٹے کو تحفے دیتے رہے اور مجھے سیدھا کہنے کی بجائے دوسری عورتوں سے کہلواتے رہے کہ لڑکے کی منگنی کر دی جائے، شادی خواہ 5 سال بعد ہو۔ عورتیں مجھے یہ مشورے دے کے طور پر اپنی طرف سے کہتی ہیں، لیکن میں یہ بات سمجھتی تھی لڑکی کی منگنی ہو جائے، شادی خواہ 5 سال بعد ہو۔ عورتیں مجھے یہ بات مشورے کے طور پر اپنی طرف سے کہتی تھی، لیکن میں یہ بات اچھی طرح سمجھتی تھی کہ یہ لڑکی کی ماں کا پیغام ہے۔ میں ہر عورت سے یہی کہتی کہ منگنی کی ضرورت نہیں، ایک ہی بار شادی کروں گی، لیکن میں نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں کس کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی عورت میرے کان میں یہ بات ڈال کر کہتی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں جائے گی تو ان کی بیٹی ہی جائے گی، ہم کسی اور لڑکی کو اس گھر میں آباد ہونے ہی نہیں دیں گے۔ قاضی عبد المنان اور اس کا بڑا بھائی اختر کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، اسے گھر لے جاتے۔ لڑکی کی ماں تو میرے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھتی۔ میں نے اختر کو بتا دیا کہ قاضی اسے اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے اور میں قبول نہیں کر رہی۔ اختر نے تو صاف فیصلہ دے دیا کہ اسے بھی یہ لڑکی پسند نہیں۔ اس سے مجھے خوشی ہوئی، لیکن میں نے اختر سے یہ نہ کہا کہ وہ ان لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑ دے۔ اختر کی ماں نے مجھے بتایا کہ قاضی عبد المنان اور اس کی بیوی نے دوسری 2 لڑکیوں کے ماں باپ کو جو رشتہ اختر کو دینا چاہتے تھے دھمکایا کہ وہ اختر کو ذہن سے اتار دیں اور اپنی لڑکیاں کسی اور کو دے دیں۔ یہ دونوں ہی خاندان شریف تھے، چپ ہو گئے۔ پھر قاضی عبد المنان اور اس کی بیوی اختر کی ماں پر سوار ہو گئے۔ وہ براہ راست کوئی بھی بات اختر کی ماں سے نہیں کرتے تھے، دوسروں سے، عام طور پر عورتوں سے کہتے، اور عورتیں یہ بات اختر کی ماں تک پہنچا دیتی، لیکن ان کے رویے سے ثابت نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے آپ کے بیٹے پر حملہ کیا ہے۔ میں نے اختر کی ماں سے کہا وہ تو آپ کے بیٹے کو چاہتے بھی ہیں، میری ایک بات کان کھول کر سن لیں۔ اس نے کہا میں ان پر شک بھی نہیں کرتی، یہ تو آپ نے پوچھا تو میں نے آپ کو اتنی لمبی کہانی سنا دی، لیکن کچھ بھی ہوا ہو اور کیسے بھی ہوا ہو جس کا مجھے علم نہیں۔ اب بات کرتے کرتے مجھے یہ بھی بات یاد آ گئی ہے کہ 5-6 دن گزرے، قاضی عبد المنان میرے ہاں آیا اور کہنے لگا کہ اپنے بیٹے کو سنبھال کر رکھو، منہ پٹ ہو گیا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ میرے بیٹے نے کیا کہا ہے، تو اس نے کہا کہ ابھی نادان ہے، اسے ابھی اچھے برے کا نہیں پتا، میں اسے اپنا بچہ سمجھتا ہوں، تو مجھے سمجھا دینا میرے بیٹے جوان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی مار کٹائی پر اتر کر آ جائیں۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، لیکن اس نے یہ نہ بتایا کہ ہوا کیا ہے۔ اختر کہیں باہر نکلا ہوا تھا، گھر آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ قاضی عبد المنان سے اس نے کیا بدتمیزی کی ہے۔ اختر ہنس پڑا اور بولا امی پریشان نہ ہو جایا کریں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے اختر کے دوستوں سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ نہ بتایا۔ پھر یہ واقعہ ہو گیا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ ضرور اختر اور قاضی کے درمیان کوئی بات ہوئی ہوگی جس پر قاضی نے مار کٹائی کی دھمکی دی تھی۔ اختر کو تو میں دیکھ ہی چکا تھا، وہ لڑنے جھگڑنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ میں نے باہر بھیج کر اختر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ قاضی کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی۔ قاضی صاحب کے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اختر نے کہا۔ بس
قاضی صاحب کے ایک صاحبزادے کی میں نے ذرا مرمت کی ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنے دشمن پیدا کیے ہیں۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، کل تمہیں ڈنڈے پڑے ہیں، ایک روز تمہارے پیٹ میں چاقو بھی اترا ہوا ہوگا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے جرأت مندی سے کہا۔ اللہ کا کوئی بندہ تو ایسا بھی نہیں دیکھا جو چاقو لے کر میرے سامنے کھڑا ہو سکے۔ مجھے ڈنڈا مارنے والا دلیر ہوتا تو اندھیرے میں مجھ پر پیچھے سے وار نہ کرتا۔ یہ دلیری ذرا کم کرو اختر، میں نے کہا، ماں کے اکیلے بیٹے ہو۔ مجھے وہ بات بتاؤ کیا تھی جس پر قاضی نے تمہاری ماں کو دھمکی دی۔ اس نے پہلے وہی تفصیل شروع کر دی کہ قاضی نے اسے دھوس سے اپنی بیٹی دینا چاہتا تھا۔ 5-6 دن گزرے۔ اس نے کہا، قاضی کا سب سے چھوٹا بیٹا جو میٹرک تک میرا کلاس فیل ہو رہا ہے مجھے بازار میں ملا، اور اس نے آتے ہی میرا گریبان پکڑ لیا اور بولا، اوئے تو لڑکوں کے ساتھ کیا بکواس کرتا پھر رہا ہے۔ بات یہ تھی کہ میں اپنے دوستوں سے کہتا رہتا تھا کہ قاضی مجھے زبردستی اپنی بیٹی دے رہا ہے، اور میرے دوستوں نے یہ بات اس لڑکے تک بھی پہنچا دی۔ اس نے بازار میں میرا گریبان پکڑ لیا۔ میں یہ بات برداشت نہ کر سکا۔ میں نے بھی اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کر زور سے ایک طرف جھٹکا دیا۔ اس کے ہاتھ سے میرا گریبان چھوٹ کر گر گیا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر گھوسا مارا۔ لوگ بڑے ہی بے وقوف ہوتے ہیں، خواہ خواہ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ کئی آدمی ہمارے درمیان آ گئے۔ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، اور پر میں گالیاں نہیں دیا کرتا۔ ہمیں چھڑوانے والے یہ سمجھ کر کہ میں نے ہار مان لی ہے، ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ کچھ نہ کچھ بکواس کرتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے جا کر اسے پکڑ لیا اور پھر اس کی خوبی پٹائی کی۔ وہ بڑھ کے مارنے والا خاندان ہے، اندر سے یہ لوگ کچھ ہیں۔ میں جانتا ہوں اس لڑکے کے منہ پر میرے 2 گھوسوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اس کے باپ نے اس سے پوچھا ہوگا کہ یہ نشان کیسے ہیں، تو اس نے اسے سب کچھ بتا دیا ہوگا، اور اس نے بدلہ لے لیا ہے۔ میں نے کہا، میری نصیحت سنو اختر، میں یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسی نے تمہیں مارا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، پر اب ایسی غلطی کبھی نہ کرنا۔ اب تم اس سے بدلہ لو تو تم اکیلے ہو، وہ 2 بھائی ہیں، وہ تمہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اپنا نہیں تو کم از کم اپنی ماں کا تو خیال کرو، تمہارا غم اس کی جان لے لے گا۔ میں ابھی مزید تفتیش کروں گا اور صحیح آدمی کو پکڑ لوں گا، اسے بڑی سخت سزا دلواؤں گا۔ یہ تو میں نے اختر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسی لڑکے نے اختر سے انتقام لیا ہے، لیکن ایسا جرم ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ کوئی عینی شاہد نہیں ہوتا، کوئی اور شہادت یا سراغ نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے ان لوگوں کے متعلق معلوم کرنا ضروری سمجھا۔ میں ان سب کو ڈرانا چاہتا تھا تاکہ لڑکوں کی دشمنی کسی سنگین واردات کا یا بڑوں کی لڑائی کا سبب باعث نہ بنے۔ میں نے اختر کی ماں اور اس کے آدمی جو ساتھ آئے تھے انہیں بھی اندر بلایا۔ میں نے ان کی رپورٹ باقاعدہ درج نہ کی، لیکن انہیں نہ بتایا۔ آپ چلے جائیں، میں نے انہیں کہا، میں تفتیش کروں گا۔ مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا میں نے کر لیا ہے۔ ان آدمیوں کو جو وہ ساتھ لائے تھے میں نے کہا، اگر آپ کو کسی پر شک ہے یا آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو کہیں، میں آپ لوگوں کی پوری بات سنوں گا۔ مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے، اب نہیں تو بعد میں صحیح۔ آپ کو کسی کے خلاف ذرا سی بھی شہادت ملے تو میرے پاس فوری طور پر آئیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ لڑکوں کی آپسی دشمنی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ آپ کا فرض ہے کہ اپنے طور پر تفتیش کریں۔ اگر یہ معاملہ لڑکوں کا ہی ہے تو یہ بڑوں کی لڑائی کا باعث نہ بنے۔ یہ ذمہ داری آپ سب کی ہے۔ اس طرح کی کچھ باتیں کر کے میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ مجھے مسلمانوں کی یہ عادت اکثر پریشان کرتی تھی کہ آپس میں لڑائی جھگڑوں سے باز نہیں آتے تھے۔ ہندوؤں میں یہ عادت بالکل نہیں تھی۔ وہ مسلمانوں کا تو خون بہا دیتے پر آپس میں نہیں لڑتے تھے۔ وہ مسلمانوں کی اقلیت کا علاقہ تھا۔ میں انہیں باعزت اور باوقار دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ مسلمان خدا کر اپنے ہاتھ میری ہتھکڑی میں ڈال دیتے تھے۔ اس کیس میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ یہ ہندوؤں کے سامنے اپنا تماشا بنا رہے تھے۔ اختر کی ماں نے مجھے جو باتیں سنائی تھیں یہ یک طرفہ بیان تھے۔ مجھے ان کو ہر زبانی صحیح نہیں مان لینا چاہیے تھا۔ اختر کی ماں بہت خوبصورت عورت تھی، بیوہ بھی تھی، کسی کی محتاج نہیں تھی، بلکہ امیر عورت تھی۔ مجھے اس کے متعلق پوری معلومات لینی تھی۔ دوسری پارٹی کے متعلق بھی کچھ معلوم کرنا تھا۔ مجھے اپنے علاقے میں امن قائم رکھنا تھا۔ امن ہتھ کڑیوں والا حوالات اور مقدموں کے بغیر بھی قائم رکھا جا سکتا ہے۔ مجھے جب اس ڈرامے کے کردار کی رپورٹیں ملنے لگیں تو کچھ اور ہی رنگ سامنے آئے۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں بتایا ہے کہ تھانے کے مخبر نہایت ہی معمولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں، انہیں باقاعدہ اجرت ملتی ہے۔
لیکن مخبروں کی ایک قسم اور بھی ہوتی ہے، ان کا شمار معزز قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ حضرات تھانے دار کی خوشندی حاصل کرنے کے لیے مخبری کرتے ہیں۔ انہیں آپ خوش آمدی اور شغل خور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اختر پر حملہ یہ واقعہ جو ہے معمولی نہیں تھا، سارے قصبے میں اس واقعے کی خبر پھیل گئی۔ معزز مخبر خود ہی میرے پاس آ گئے۔ اگر میں ہر ایک کی رپورٹ سنانے لگوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، یہاں پر میں صرف ایک رپورٹ سناتا ہوں۔ یہ شخص شہر میں باعزت حیثیت کا آدمی تھا۔ اس نے پہلے تو مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ میں یہ بات کسی کو پتہ نہ چلنے دوں کہ یہ رپورٹ اس نے دی ہے۔ میں کسی کو بھی دشمن نہیں بنانا چاہتا، اس نے کہا، لیکن میں آپ کی مدد بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ میری اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ کوئی تھانے دار اس قسم کے آدمیوں کی دل سے عزت نہیں کرتا۔ انہیں مخبر بنائے رکھنے کے لیے ان کی عزت کی جاتی ہے، جو محض بناوٹی ہوتی ہے۔ یہ عورت اختر کی ماں اچھے چال چلن والی نہیں، وہ کہہ رہا تھا، قاضی عبد المنان ہے نا، یہ کیوں اپنی بیٹی اختر کو دے رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس عورت کے ساتھ اس نے جو یاری لگا رکھی ہے اس پر کسی کو شک نہ ہو۔ کسی نے یا آپ نے انہیں اکٹھے دیکھا ہے کبھی؟ میں نے 2 مرتبہ رات کو اسے اس عورت کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے، اس نے کہا۔ 4-5 دن گزرے، اختر قاضی کے بیٹے کی لڑائی ہوئی تھی۔ قاضی کے بیٹے نے اس طرح انتقام لیا کہ اختر پر رات کو حملہ کیا۔ آپ کوئی ثبوت تو پیش نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا، شک مجھے بھی یہی ہے، لیکن کسی نے دیکھا بھی تو نہیں ہے۔ 2 آدمیوں نے دیکھا تھا، اس نے کہا۔ یہ دونوں آدمی آپ کے اپنے ہیں، میں جانتا ہوں یہ دونوں آپ کے مخبر بھی ہیں۔ اس نے دونوں کے نام بتائے۔ یہ دونوں جرائم پیشہ تو نہیں تھے، لیکن شریف آدمی بھی نہیں تھے۔ 3-4 کیسوں میں انہوں نے مخبری کی تھی۔ میں نے انہیں باقاعدہ اپنا مخبر بنا لیا۔ اس معزز مخبر نے مجھے یقین دلایا کہ قاضی عبد المنان نے اختر کی ماں کے ساتھ ناجائز دوستی لگا رکھی ہے۔ قاضی کی ماں کی عمر 60 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ اس میں آج کل کی نسل کا بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں 60 سال کی عمر میں جوانی کی رمق باقی رہتی تھی، صحت کا معیار تو کچھ اور ہوتا تھا، لیکن آج کل تو 40 سال کا آدمی بھی 60 سال کا لگتا ہے۔ لیکن یہ چودھری صاحب، میں نے معزز خوش آمدی سے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ اختر کی ماں قاضی کی بیٹی کو قبول ہی نہیں کر رہی۔ آپ خود ہی سیانے شخص ہے ملک صاحب، اس نے کہا۔ قاضی کو خیال ہے کہ لڑکی کی شادی ہو جائے گی تو میرے ملاقات میں سہولت رہے گی، لیکن اختر کی ماں بڑی ہی محتاط قسم کی عورت ہے۔ اس نے اوپر اپنے شرافت کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ گھر میں آ گئی تو ملاقات مشکل ہو جائے گی۔ آپ کی سوچ بڑی گہرائی میں ہے چودھری صاحب، میں نے کہا۔ آپ کی کرم نوازی ہے ملک صاحب۔ اس نے بھی باقاعدہ میرے آگے ہاتھ جھک کر ماتھے پر ہاتھ لے جا کر کہا، میں پہرا دے کر بتا دیا کرتا ہوں کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے۔ آپ کے دونوں آدمی میرے ساتھ آئیں، حکم ہو تو پیش کر دوں۔ اسے باہر بھیج کر میں نے ان میں سے ایک آدمی کو اندر بلایا۔ اس نے اپنے ساتھی کا نام لے کر مجھے بتایا کہ وہ دونوں رات کو ایک گلی میں جا رہے تھے۔ انہوں نے قاضی عبد المنان کے چھوٹے بیٹے کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا۔ وہ بہت تیز چلتا ہوا جا رہا تھا اور بار بار پیچھے بھی دیکھتا۔ وہ سیدھا ان کی طرف آتے آتے ایک اور گلی میں مڑ گیا۔ یہ دونوں آدمی سیدھے آگے نکل گئے۔ اختر پر حملہ 7 والی گلی میں ہوا۔ میں نے دوسرے مخبر کو بلایا، اس نے بھی یہی بیان سنایا۔ انہیں صبح ہونے پر پتہ چلا کہ اختر پر حملہ ہوا ہے۔ ان دونوں نے آپس میں بات کی تو دونوں کا خیال قاضی کے بیٹے پر ہی گیا۔ مخبر نے مجھے گلیوں کا نقشہ سمجھایا۔ میں نے ان دونوں پر بھی جرح کی۔ دونوں نے مجھے حملے کا جواب بھی بتا دیا۔ میں نے دونوں سے قاضی اور اختر کی ماں کے تعلقات کے متعلق پوچھا۔ دونوں نے کہا کہ ان کے تعلقات اتنے خفیہ ہیں کہ کسی کو شک ہی نہیں ہوتا۔ میں نے قاضی عبد المنان کے بیٹے کو بلوایا۔ یہ لڑکا آیا، اس کے ساتھ اس کا باپ بھی آ گیا۔ قاضی کی عمر تو 60 سال ہوگی، لیکن تندرستی کے لحاظ سے 60 سے کم ہی لگتا۔ وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس کے بیٹے کو کیوں بلایا ہے۔ میں نے اسے بتایا تو وہ پریشان ہوا۔ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میرا بیٹا نیک اور پاک لڑکا ہے، اس نے کہا، لیکن یہ اتنا بزدل بھی نہیں کہ اندھیرے میں پیچھے سے وار کرے گا۔ کل شام کے بعد تو یہ باہر ہی نہیں نکلا۔ آپ لڑکی کو میرے پاس بھیج دیں۔ میں نے کہا، میں اس سے کچھ پوچھ لوں پھر آپ سے بات کروں گا۔ میرے بار بار کہنے کے باوجود وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے بیٹے کو باہر بٹھا دیا۔ میں نے سوچا کہ چلو پہلے اسی سے کچھ پوچھ لوں، اس کے بعد اس کے بیٹے سے
پوچھ گچھ کروں گا، دونوں کے بیانوں میں ضرور فرق ہوگا۔ اختر کی ماں اور آپ کے بیٹے کی لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ میں نے سوچا۔ نہ سمجھ لڑکے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میرے بیٹے کے منہ پر نشان تھے۔ میں نے پوچھا، اس نے مجھے بتایا کہ اختر کہتا پھرتا ہے کہ قاضی مجھے زبردستی اپنی بیٹی دے رہا ہے۔ میرا بیٹا بچہ تو نہیں۔ غیرت میں آ کر اس نے اختر کی خوب پٹائی کی۔ میرا تو خیال ہے کہ اختر نے آپ کے بیٹے کی پٹائی کی ہے۔ میں نے کہا، توبہ کرو جی۔ اس نے روب سے کہا، وہ لڑکیوں جیسا لڑکا میرے بیٹے کی کیا پٹائی کرے گا؟ میرے بیٹے کے منہ پر 2 گھونسے لگ گئے تھے۔ جن لوگوں نے چھڑایا ہے ان سے پوچھیں کہ اس نے کس طرح اس کی ہڈیاں توڑی تھیں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے پہلے تو اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا کہ اسے یہ لڑائی کرنی نہیں چاہیے تھی۔ قاضی عبد المنان نے جواب دیا، وہ مجھے بتاتا تھا اور میں اختر کی ماں سے گلا کرتا کہ مجھے ان کا بہت خیال ہے۔ اختر یتیم بچہ ہے، ماں اس کی بیوہ ہے۔ آپ نے تو اسے بڑی زوردار دھمکی بھی دی تھی۔ میں نے کہا، اتنی بھی زوردار نہیں تھی جی۔ اس نے کہا، مجھے غصہ ضرور آیا ہوا تھا، میرا مطلب تھا کہ ماں اختر کو اچھی طرح سمجھاتے۔ اب بھی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اختر کو دینا چاہیں گے؟ میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس نے جواب دیا۔ شاید اختر کی ماں رضامند نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہاں بات ہی کچھ ایسی ہے۔ اس نے کہا، آپ کے آگے وہ انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، آپ کے ساتھ تو اس کا بڑا گہرا میل جول ہے۔ میرا؟ جی ہاں قاضی صاحب۔ میں نے کہا، میں آپ ہی کی تو بات کر رہا ہوں، کیا آپ اس کے گھر نہیں جایا کرتے؟ میں؟ اس نے حیران ہو کر کہا، وہ پردے دار عورت ہے جی، میں نے شاید اپنے گھر میں 1-2 دفعہ اتفاق کیا اس کی صورت دیکھی ہوگی۔ دیکھا جائے تو میرے دل میں اس کا درجہ بہن والا ہے، لیکن میں غیر مرد ہوں۔ بیوی میں تو مجھے اس کے پردے کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رہتا ہے۔ پھر آپ نے اسے دھمکی کس طرح دی؟ میں اس کے دروازے کے باہر کھڑا تھا اور وہ اندر دروازے کے پیچھے تھی۔ اس نے جواب دیا، کیا اس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میں اس کے گھر کے اندر گھس کر اس کے سامنے چلا گیا تھا؟ اگر اس نے ایسا الزام مجھ پر لگایا ہے تو خدا کے واسطے اسے آپ میرے سامنے لائیں، یہ تو میں بعد میں دیکھوں گا۔ میں نے کہا، میری اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ آپ اس کے گھر میں کیا کرتے ہیں اور کیوں جاتے ہیں۔ البتہ یہ رپورٹ آپ کے خلاف کچھ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو دھمکیاں دینے کے بھی عادی ہیں۔ اس طرح فساد بڑھتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کسی کو بلا وجہ کبھی دھمکی نہیں دی۔ اس نے کہا، دھمکیوں کے متعلق اس کے ساتھ بہت ساری میری باتیں ہوں، اور میں بات کروں ان 2 گھروں کی طرف لے گیا جو اپنی بیٹیاں اختر کو دینا چاہتے تھے۔ قاضی عبد المنان نے انکار کیا، لیکن کہنے لگا کہ اس نے دھمکی نہیں دی تھی، اس نے تو بس یہ کہا تھا کہ اختر کو میں داماد بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم لوگ میرے راستے میں مت آؤ۔ قاضی نے انہیں یہ بھی کہا کہ اس طرح ایسی دشمنی شروع ہو جاتی ہے جو آئندہ نسلوں تک چلتی ہے۔ پھر انہوں نے آپ کی بات مان لی تھی؟ میں نے پوچھا، کیا وہ پیچھے ہٹ گئے؟ ہاں، ان میں سے ایک گھرانہ ذرا اکڑ گیا تھا، قاضی نے جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس آتا بھی رہتا ہے چودھری شمس الحق، وہ اچھی سرجت کا آدمی نہیں۔ ایک طرف اس نے آپ کے ساتھ اور تھانے کے عملے کے ساتھ جاری لگا رکھی ہے، اور دوسری طرف اس کا یارانہ بدماشوں کے ساتھ ہے۔ لپے پیسے والا آدمی ہے۔ چودھری شمس الحق وہی آدمی تھا جو مجھے قاضی عبد المنان کے متعلق بتا کر گیا تھا کہ اختر کی ماں کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق ہے۔ کون سے بدماشوں کے ساتھ اس کا یارانہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے 4 نام لیے۔ یہ وہی نام تھے جو میرے مخبر تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے واردات کی رات قاضی کے چھوٹے بیٹے کو ڈنڈا ہاتھ میں لیے ایک گلی میں دیکھا تھا۔ اب میں نے چودھری شمس الحق اور 2 ان آدمیوں کے قاضی کے نام سنے تو مجھے کچھ اور شک ہوا۔ میں نے قاضی سے اس زمن میں ذرا گہری پوچھ تاچھ شروع کری کہ پردے اٹھیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ قاضی اور چودھری کے درمیان خاصی کھینچا تانی ہو چکی ہے اور دھمکیوں کا بھی تبادلہ ہوا ہے۔ قاضی کو اپنے بیٹوں پر اور چودھری کو پولیس اور بدماشوں کی یاری پر ناز تھا۔ قاضی نے صاف کہا کہ وہ پولیس سے ڈرتا ہے اور نہ ہی وہ بدماشوں کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی اس کے بیٹے اس کی پرواہ کرنے والے ہیں۔ چودھری تو یہ بھی کہتا پھرتا ہے کہ قاضی کو یہ داماد زندہ نہیں ملے گا، قاضی عبد المنان نے کہا۔ اور جناب ملک صاحب، اس بدنیت انسان نے اختر کی ماں کو بھی بدنام کرنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک شریف اور پردہ دار عورت ہے۔ وہ اچانک چپ ہو گیا اور ذرا سوچ کر بولا، میں کسی پر الزام تھوپنا اچھا نہیں سمجھتا، لیکن یہاں میرا بیٹا مشتبہ بن گیا ہے، اس لیے میں اپنا شک ظاہر کرتا ہوں۔ آپ اس پر ذرا غور کریں۔ اختر کو چودھری شمس نے ہی مروانے کی یا ڈروانے کی کوشش کی ہوگی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ
مسلمانوں کے ان محلوں کے اس معزز آدمی نے، جو واقعی معزز تھا، مجھے بتایا تھا کہ یہ قاضی اور یہ چودھری دونوں ہی بدماش خاندان ہیں۔ میں نے قاضی کو باہر نکال کر ایک کانسٹیبل کو ان دو بدماش مخبروں کے نام بتا کر چودھری شمسل کے ساتھ آئے تھے کہا کہ انہیں فوراً تھانے لے کر آئے۔ میں نے اس دوران قاضی کے بیٹے کو اندر بلا کر تفتیش کی۔ لڑکا بھی اختر کی طرح 17 سال کے لگ بھگ تھا اور پختہ زبان میں بات کرتا۔ اس نے میرے سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان سے یہی پتہ چلتا تھا کہ اختر نے اسے نہیں بلکہ اس نے اختر کو مارا ہے، اسی لیے انتقام لینے کے لیے اسے پیچھے سے وار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اسے باہر بٹھا دیا اور دو مخبروں کے انتظار میں تھانے میں دوسرے کام میں لگ گیا۔ وہ دونوں کچھ دیر بعد آ گئے۔ میں نے ایک کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ پہلے والی بے تکلفی سے کرسی پر بیٹھنے لگا تو میں نے تھانے داروں کی زبان میں اسے کہا کہ وہ کھڑا رہے۔ میں نے اسے جو گالی دی وہ آج کسی کے منہ سے سنتا ہوں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تھانے داری کے زمانے میں یہ گالی میں خاص موقع پر خاص قسم کے آدمی کو دیا کرتا تھا۔ کیا قصور ہو گیا ہے حضور؟ اس نے بھکاریوں کے سے لہجے میں پوچھا تھا۔ اپنا قصور اپنی ہی زبانی سناؤ۔ میں نے کہا تمہاری بچت کی صورت بس یہی ہے، چلو بولو، کچھ اشارہ تو ملے سرکار۔ تم میرے آگے اب جھوٹ بول کر گئے تھے۔ میں نے کہا اپنے آپ کو اب تم حراست میں سمجھو، پر میں تمہیں سوچنے کی مہلت دیتا ہوں۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ اسے تم اپنی نگرانی میں رکھو اور دوسرے ساتھی کو اندر بھیجو۔ کیوں ہوئے؟ اسے میں نے زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز دے کر کہا، سچ بتا، یا سچ بولے گا یا پھر اسی جھوٹ پر قائم رہے گا جو تو چودھری شمسل کے ساتھ بول کر گیا ہے۔ کیسا جھوٹ بولا ہے جناب؟ مجھ سے مت پوچھ، میں نے قہر کی آواز میں کہا۔ تیرا باپ باہر بیٹا ہے، اس سے پوچھ، یہ سچ بول کر جان چھڑا کر گیا ہے، نہیں تو جھوٹ بول اور دیکھ تیری ہڈیاں کس طرح ٹوٹتی ہیں۔ تھانے میں تیری ماں کا قسم بیٹا ہوا ہے جو تیرے جھوٹ کو سچ مان لے گا۔ چودھری شمس سے کیا انعام ملا ہے تجھے؟ کچھ بھی نہیں جناب، چودھری شمس بھی آ رہا ہے۔ میں نے کہا تم اس کا پھندا اپنے گلے میں ڈال رہے ہو۔ اس کا رنگ اچانک اڑ گیا۔ میں اس پر گولہ باری کرتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے ساتھی نے سچ بول دیا ہے۔ وہ آدھی مجرم تو تھا نہیں کہ برداشت کر جاتا۔ آخر وہ بول پڑا کہ ہاں، اس نے چودھری شمس کے کہنے پر اور اس کے ساتھی نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے قاضی عبد المنان کے بیٹے کو ڈنڈا ہاتھ میں لیے تیز تیز قدم چلتے ایک گلی میں جاتے دیکھا تھا، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ قاضی عبد المنان کی اختر کی ماں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس نے کہا چودھری شمس صاحب قاضی کو اور اختر کی ماں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اختر کی اور قاضی کے بیٹے کی لڑائی ہوئی تھی۔ یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ اختر پر حملہ بھی ہوا ہے۔ اسے چودھری صاحب نے ہم دونوں کو بلا کر کہا کہ قاضی کے بیٹے کو پھنسانے کا یہ اچھا طریقہ ہے۔ چودھری صاحب کو خدا نے بڑا ہی تیز دماغ دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم یہ بیان دیں۔ چودھری شمس نے ان دونوں کو قاضی عبد المنان اور اختر کی ماں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جن کا دماغ چودھری شمس کی طرح شرارت اور شیطانی کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں۔ اگر آپ غور کریں تو پاکستان کی سیاست میں بھی آپ کو اس چودھری جیسے ہی لوگ نظر آئیں گے۔ اس انکشاف سے مجھے بہت غصہ آیا، اور یہ لوگ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے، بلکہ اپنے تعصب اپنی سیاست میں مجھے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ میں نے چودھری شمس کو بھی بلوایا۔ دیکھ چودھری، وہ جو ہی میرے سامنے آیا میں اس پر برس پڑا۔ تو اپنی برادری اور محلے میں ہوگا معزز، تھانے میں تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں، اور اس وقت تو مشتبہ ہے اختر پر تو نے ہی حملہ کروایا۔ تیرے دونوں بدماش میری حراست میں ہیں، انہیں تو نے پیسے دیے تھے۔ اقبال جرم کر لے چودھری، نہیں کرے گا تو میں تیرے ان دونوں بدماشوں میں سے کسی ایک کو وعدہ گواہ ماپ بنا لوں گا۔ چودھری بے ہوش نہیں ہوا، باقی کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ اس کی زبان ہکلا رہی تھی، ہاتھ جوڑتا اور اپنی بے گناہی پیش کرتا۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ وہ ملزم ہے، کانسٹیبلوں کو اس کے حوالے کر دیا۔ اسے میں بہت زیادہ ڈرانا چاہتا تھا، لیکن شک بھی تھا کہ اختر پر اسی نے حملہ کروایا ہوگا۔ دیکھنا یہ تھا کہ اس کے پاس حملے کا جواز کیا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا کہ قاضی کے لڑکے اور اختر کی لڑائی ہوئی، اور چودھری شمس نے قاضی کے لڑکے کو پھنسانے کے لیے اختر پر حملہ کروا دیا، اور تھانے آ کر رپورٹ دی کہ قاضی کے لڑکے نے حملہ کیا ہے۔ دونوں آدمیوں کو میں نے ایس آئی کے حوالے کیا۔ ان دونوں کے خاطر تواضع کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ وہ بدماش تھے۔ چودھری شمس کو مشتبہ بنا کر بیٹھائے رکھا۔ قاضی کے بیٹے پر مجھے شک نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے ذہن سے اتارا بھی نہیں تھا۔
میرا ارادہ تھا کہ میں ان لوگوں کا راضی نامہ کروا دوں گا، لیکن چودھری کو میں نے سبق سکھانے کا فیصلہ لیا کہ وہ مرتے دم تک یاد رکھے۔ میرے لیے اور بے شمار کام تھے، دوسرے کیس بھی زیر تفتیش تھے۔ اگلے روز مجھے سیشن کورٹ میں قتل کے ایک مقدمے میں پیش ہونا تھا، 25-26 میل دور جانا تھا۔ اس سے اگلے روز پولیس ہیڈ کوارٹر بھی جانا تھا۔ چودھری شمس کو ساری رات تھانے میں رکھا۔ اس کے 2 آدمی ایک ASI کے پاس رہے۔ صبح تک دونوں کی طبیعت خاصی بہتر ہو گئی۔ ASI نے رات کو انہیں سونا ہی نہیں دیا اور 3rd ڈگری کا پہلا جو مرحلہ ذرا نرم ہوتا ہے اسے جاری رکھا۔ میں صبح روانہ ہونے لگا تو چودھری اور اس کے آدمیوں کو الگ الگ بلا کر کہا کہ میں انہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن وہ شہر سے باہر نہیں جا سکتے۔ انہیں چھوڑنے سے پہلے ASI نے مجھے بتایا کہ یہ بے گناہ معلوم ہوتے ہیں۔ چودھری کے ساتھ بھی ASI نے باتیں کی تھیں۔ چودھری اس کے آگے روتا رہا تھا۔ لیکن ملک صاحب، ASI نے مجھے کہا، اس چودھری شمس کو آپ اتنا کچا نہ سمجھیں۔ تھانے کے 3 کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل نور الہی سے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے جسم میں ایک ہڈی فالتو ہے اور یہ ہڈی شیطانوں کی ہے۔ اس نے اپنی برادری کو 2 دھڑوں میں کاٹ رکھا ہے اور انہیں ایک دوسرے سے لڑواتا بھی رہتا ہے۔ اس کے منہ سے کبھی خیر کا تو کلمہ نکلا ہی نہیں۔ آدمی بھی پیسے والا ہے، پیسے کے زور پر اور پولیس کے دھوکے میں ہر کسی پر روب ڈالتا رہتا ہے۔ میں اس روز تھانے سے غائب ہو رہا تھا۔ قاضی عبدالمنان اور اس کے بیٹے کو میں نے پہلے ہی چھوڑ دیا۔ میں شام کے بعد واپس آیا۔ اگلی صبح میں پولیس ہیڈ کوارٹر چلا گیا۔ وہاں سے 3-3:30 بجے چھٹی ہوئی اور واپس آتے ہوئے شام ہو گئی۔ اگلی صبح ابھی سورج بھی نہیں نکلا تھا کہ تھانے سے ایک کانسٹیبل میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اختر کی ماں آئی ہے۔ کہتی ہے کہ اختر کل دوپہر کے بعد سے گھر سے نکلا ہے، پھر واپس نہیں آیا۔ پوری رات گزر گئی ہے۔ وہ تھانے میں بیٹی رو رہی ہے، 2 آدمی اس کے ساتھ ہیں۔ میں بڑی جلدی تیار ہو کر تھانے گیا۔ میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال چودھری شمس کا آیا۔ اختر کی ماں کی حالت بہت زیادہ بری تھی، رو رو کر اس کی آواز بیٹھ رہی تھی۔ مجھ سے اپنا بچہ اس طرح مانگ رہی تھی جیسے اسے میں نے تھانے میں بند کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے، لہٰذا ان میں قاضی عبدالمنان تھا۔ وہ اختر کی ماں جیسا ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ اختر کی ماں نے بتایا کہ اختر گزشتہ روز دوپہر کا کھانا کھا کر گھر سے نکلا۔ وہ اکثر دن کو زیادہ دیر کے لیے غیر حاضر رہتا تھا، اس لیے ماں پریشان نہ ہوتی۔ شام کے بعد اختر کو گھر آ جانا چاہیے تھا، وہ نہ آیا تو ماں نے اس کے دوستوں کے گھروں میں جا کر پوچھا۔ کسی نے کہا کہ وہ دن کو فلاں وقت مجھے ملا تھا، کسی نے دوسرا وقت بتایا۔ اس کے دوستوں نے بتایا کہ اختر سینما دیکھنے کی کہہ رہا تھا۔ اس وقت تک اس قصبے میں سینما نہیں تھا۔ 25-26 میل دور شہر میں 4 سینما ہال تھے۔ وہ شہر شاونی میں تھا۔ قصبے کے لڑکے وہاں سینما دیکھنے چلے جایا کرتے۔ ماں نے بتایا کہ اختر چند مرتبہ سینما دیکھنے شہر چلا گیا، لیکن وہ بتا کر جاتا تھا۔ اس کے دوستوں نے اس کی ماں کو پریشان دیکھا تو 2-3 دوست اس کے ساتھ ہو گئے۔ یہ سبھی نوعمر لڑکے تھے۔ وہ اختر کی ماں کو تسلیاں دیتے رہے اور رات آدھی گزر گئی۔ لڑکے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ماں پریشان ہونے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ صبح کی اذان کے وقت اس نے پڑوسیوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ لوگ بہت دیر سویرے جاگا کرتے تھے۔ قاضی عبدالمنان تک بھی یہ خبر پہنچ گئی اور وہ بھی آ گیا۔ اس نے پڑوسیوں سے کہا کہ چلو تھانے لے چلتے ہیں۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ چودھری شمس اور اس کے انہی دونوں بدماش آدمیوں کو تھانے لانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیجا۔ اس کے بعد اختر کی گمشدگی کی باقاعدہ رپورٹ لکھی۔ مجھے بڑی واضح سنگین گڑبڑ نظر آ رہی تھی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لڑکا کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھا۔ میں نے اس امکان کو دور کر دیا کہ یہ واردات اس کے رشتے سے تعلق رکھتی ہے۔ اختر کی ماں نے بھی ابھی تک کسی سے رشتہ نہیں مانگا تھا اور نہ ہی اس نے کسی لڑکی کے ماں باپ کو ایسا برا جواب بھی دیا تھا کہ اس کا کوئی دشمن بن جاتا۔ اختر پر جو بھی حملہ ہوا تھا وہ مجھے سنگین واردات کی کوئی کڑی نظر آنے لگی۔ میں نے فوری طور پر جو کارروائی کی، اسی روز جو تفتیش کی، اس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ میں مختصر طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے ہر اس شخص کو تھانے بلایا جس پر مجھے ذرا سا بھی شک تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ قاضی عبدالمنان اختر کی ماں کا ہمدرد بن کر آیا ہے۔ میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا، لیکن اسے بہانے بہانے سے تھانے میں روکے رکھا۔ اس کے دونوں بیٹوں کو بھی تھانے بلا لیا۔ چودھری شمس اور اس کے بدماش دوست بھی آ گئے تھے۔ اختر کی ماں کو میں نے تسلی دلاسا دے کر گھر بھیج دیا۔
میرے لیے یہ کیس خاصا مشکل تھا۔ میں لڑکے کو قتل ہونے سے پہلے ڈھونڈنے کی کوشش میں تھا۔ یہ بھی ڈر تھا کہ مجھے کہیں وہ قتل نہ ہو چکا ہو۔ میں نے قاضی کے چھوٹے بیٹے کو دیکھا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے لگ کر کے پوچھا کہ یہ سر پر زخم کیسے آیا ہے؟ کہنے لگا کہ سیڑھیوں سے گرا تھا۔ میں نے پوچھا کہ سر کے علاوہ چوٹیں کہاں آئی ہیں؟ اس نے کہا کہ کہیں بھی نہیں۔ اس کے ایک بازو کی کلائی پر نظر پڑی، وہاں موٹا سا ابھار تھا جس کا رنگ نیلا تھا۔ یہ بڑی سخت چوٹ تھی۔ میں نے باہر نکل کر قاضی کے بڑے بیٹے سے ہمدردی کے انداز میں کہا کہ لڑکے کو بڑی ہی سخت چوٹیں آئی ہیں، میں اسے گھر بھیج دوں گا، اسی لیے میں نے پوچھا ہے کہ کہاں پر یہ گر پڑا تھا۔ شیطان لڑکے ہیں جی، بڑے بھائی نے کہا، درخت سے گر پڑا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے وقت اور دن بتایا۔ میں نے اندر جا کر لڑکے سے پوچھا تو اس نے دن تو ٹھیک بتایا لیکن وقت 4 گھنٹے بعد کا بتایا۔ مجھے کوئی شک تو نہیں ہوا، لیکن دونوں بھائیوں کے درمیان جو اختلاف تھا وہ میرے ذہن میں شک پیدا کرنے لگا۔ میری حالت یہ بھی تھی کہ میں انہیں تانے میں انہیں نہیں جانے دوں گا۔ نہ جانے دیں۔ وہ یکلخت بیدار ہو گیا اور بڑی جاندار آواز میں بولا، میری کسی کے ساتھ لڑائی بڑائی نہیں ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ خاندان آج کل کی پنجابی کے فلموں کے ہیرو جیسا تھا، وہ جو کہتے ہیں کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو تو موت کے چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ قاضی کے یہ دونوں بیٹے اور ان کے چچا زاد کسی ایسے ہی ہیرو قسم کی نسل کے تھے۔ اگر یہ لڑکا فوراً بتا دیتا کہ وہ واقعی سیڑھیوں سے یا درخت سے گرا ہے تو میں اس پر شک نہ کرتا۔ اس کے جھوٹ نے اور اس کی خاموشی نے، اس کے سارے اندازے مجھے بڑے شک میں ڈال دیا۔ میں نے کہا، اختر سے لڑائی ہوئی ہے؟ میری کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی، اس نے بڑے ہی روبدار انداز میں جواب دیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ اس لڑکے کو اس کمرے میں لے جا کر بٹھا دے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو معلوم تھا کہ وہ پوسنا کمرہ ہے۔ میں فوری طور پر لڑکے پر ذرا سا بھی تشدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے لڑکے کو کھڑا کیا۔ دیکھ کاکا، میں نے قاضی کے بڑے بیٹے سے کہا، قمیض پہن لے اور اس کے ساتھ چلا جا، یہ تمہیں اکیلا بٹھا دے گا، وہاں آرام سے بیٹھ کر سوچنا بولنا کہ جھوٹ بولنا ہے یا سچ۔ اسے بیچ کر میں نے اس کے بڑے بھائی کو بلایا، اسے کہا کہ اچھی طرح سوچ سوچ کر بتاؤ، تمہارا بھائی سیڑھیوں سے گرا تھا یا درخت سے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ مجھے تو اس نے بتایا تھا کہ درخت سے گرا ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ کو شاید اس نے یہ بتایا ہو کہ سیڑھیوں سے گرا ہے۔ وہ نہ ہی سیڑھیوں سے گرا ہے نہ ہی درخت سے۔ اگر تم لوگ مجھ سے عزت کروانا چاہتے ہو اور یہاں سے عزت کے ساتھ ہی رخصت ہونا چاہتے ہو تو مجھے صحیح بات بتا دو۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی نہیں گرا، اس کی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے اور وہ لاٹھیاں یا ڈنڈے کھا کر آیا ہے۔ باہر جا کر اچھی طرح سوچ لو، اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی بات کر لو۔ جب تک مجھے صحیح جواب نہیں ملے گا میں کسی کو بھی تھانے سے نہیں جانے دوں گا۔ میں نے بے شمار آدمیوں کو شعبے میں بلا رکھا تھا، ان سب سے میں باری باری سوال جواب بھی کر رہا تھا۔ سورج غروب ہو گیا۔ میں نے چودھری شمس کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا اور اسے کہا کہ وہ لڑکا برآمد کروا کر دے تو میں اس کے خلاف کیس نہیں بناؤں گا۔ وہ 2 گز اچھلتا، قسمیں کھاتا اور میں اس کی ایک بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ میں تو خیر کسی کی بھی نہیں سن رہا تھا۔ قاضی عبدالمنان میرے پاس آ گیا۔ ملک صاحب، اس نے کہا، کیا اب ہم جا سکتے ہیں؟ آپ نے میرے دونوں بیٹوں کو یہاں بلا لیا ہے، اگر آپ کو ہماری ضرورت نہ ہو تو آپ اور آپ کے بیٹے تھانے میں نہیں آئے بیٹھے۔ میں نے کہا، آپ دیکھ نہیں رہے میں نے کتنے لوگوں کو تھانے میں بلا کر رکھا ہوا ہے، تھوڑی دیر اور رک جائیں، پر آپ میرے بیٹے کو تو جانے دیں۔ اس نے کہا، وہ بیچارہ پہلے ہی زخمی ہے، اسے بہت چوٹیں آئی ہیں۔ چوٹیں کیسے آئی ہیں اسے قاضی صاحب؟ میں نے بے تکلف کے لہجے میں پوچھا۔ کہیں بھاگتے دوڑتے گر پڑا تھا، اس نے کہا۔ قاضی صاحب، میں نے کہا، آپ اور آپ کے بیٹے آپس میں بات کر کے طے کیوں نہیں کر لیتے کہ لڑکا آخر کہاں سے گرا تھا؟ اس وقت آپ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہوتے، پر اب آپ کو نہ جانے کب تک میرے اس گھر میں بیٹھنا پڑے گا۔ آپ تشریف رکھیں باہر۔ میں نے عیسائی سے کہا کہ وہ پوچھ گچھ جاری رکھے، اسے کچھ ہدایت دیں۔ میں کھانے اور ذرا ستانے کے لیے گھر چلا گیا۔ میں ساری رات کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا، نہ خود سونا تھا اور نہ ہی اب میں نے کسی اور کو سونے دینا تھا۔ میں نے گھر جا کر کھانا کھایا، نہایا اور لیٹ گیا۔ میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ میں 3 گھنٹے سویا رہا ہوں۔ میں پرائیویٹ کپڑوں میں تھانے چلا گیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔
بڑے شہروں میں رات کے 11 بجے شام ہوتی ہے، پر قصبوں میں لوگ 11 بجے تک سو جاتے ہیں۔ پھر بھی بازاروں میں کچھ نہ کچھ چہل پہل رہتی ہے۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت قصبوں میں سورج غروب ہونے کے 2 گھنٹے بعد گلیاں اور بازار سنسان ہو جایا کرتے تھے۔ قصبوں میں سینما ہال اور ہوٹل نہیں ہوتے تھے اور آج کل کی نسبت آبادی بہت کم تھی۔ اس رات میری کہانی والا قصبہ حسب معمول سو گیا، لیکن میرے تھانے میں رونق تھی۔ ایسا ہی کسی مشتبہ سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ قاضی عبد المنان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اسے تھوڑی ہی دیر کے لیے ہی صحیح گھر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ میں نے اسے احترام سے کہا کہ وہ بھی گھر نہیں جا سکتا۔ وہ ہٹا تو اس کا بڑا بیٹا میرے سامنے آ گیا۔ اس نے بھی کہا کہ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے گھر جانا چاہتا ہے اور وہ جلد ہی واپس آ جائے گا۔ باپ بیٹے کو گھر جانے کی کیا جلدی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے گھر پیغام بھجوا دیتا ہوں کہ تم، تمہارا بھائی اور تمہارے والد صاحب بالکل خیریت سے، فکر نہ کریں۔ آپ کیوں تکلیف کریں گے صاحب؟ اس نے کہا۔ میں دوڑ کر جاتا ہوں اور دوڑ کر ہی آ جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے باپ قاضی عبد المنان کو آپس میں ملنے سے میں نے روکا ہوا تھا۔ وہ ہٹا تو پھر قاضی میرے پاس آ گیا اور اس نے میرے آگے ہاتھ چھوڑے کہ میرے دونوں بیٹوں کو یہیں رکھ لیں پر مجھے جانے دیں۔ قاضی عبد المنان نے التجا کی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جلدی آ جاؤں گا۔ میں 2 کانسٹیبل آپ کے ساتھ بھیجوں گا۔ میں نے کہا یہ آپ کے گھر کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہیں گے؟ گھر میں یا کسی اور کے ساتھ آپ ان کانسٹیبلوں کے سامنے ہی بات کریں گے۔ وہ سر جھکا گیا اور سر جھکا کر پرے چلا گیا۔ میں اپنے دفتر کی طرف جا رہا تھا تو مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ ملک صاحب، میں نے دیکھا وہ ان آدمیوں میں سے ایک تھا جو اختر کی ماں کے ساتھ حملے کی رپورٹ دینے تھانے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اختر گھر آ گیا ہے، بری حالت میں ہے، ورنہ میں اسے ساتھ لے کر آتا۔ کہاں پر گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہتا ہے کہ خدا نے اسے مرنے سے بچا لیا ہے۔ اس آدمی نے کہا اگر آپ پسند فرمائیں تو گھر چل کر بیان لیں اس کا۔ میں پوچھتا ہوں کہ آیا کہاں سے؟ کہتا ہے کہ قاضی عبد المنان اور اس کے بیٹوں نے اسے اغوا کیا تھا، اس نے کہا، اور اپنے باغ کی ایک کوٹری میں قید کر رکھا تھا۔ نکلا کیسے وہاں سے؟ فرار ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر یہ لوگ کہیں کہ انہوں نے اسے اغوا نہیں کیا تو کرامت قاضی کے چھوٹے بیٹے کا جسم دیکھیں، اس پر اور اس کے سر پر اختر کے ڈنڈوں کے نشان ہوں گے۔ اختر کہتا ہے کہ میرے سامنے لا کر پوچھیں اس سے کہ یہ نشان اسے کیسے آئے ہیں۔ میں نے فوراً مانا کہ ہاں یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک ثبوت تو یہ تھا کہ کرامت کی چوٹوں کے متعلق مجھے 3 جھوٹ سنائے گئے۔ کرامت نے کہا کہ وہ سیڑھیوں سے گرا تھا، اس کے بھائی نے کہا کہ وہ درخت سے گرا تھا اور اس کے باپ نے کہا کہ وہ بھاگتے دوڑتے ہوئے گر پڑا تھا۔ دوسرا ثبوت یہ بھی تھا کہ قاضی اور اس کا بیٹا ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھے کہتے تھے کہ انہیں تھوڑی سی دیر کے لیے سے ہی گھر جانے دیا جائے تاکہ وہ جا کر اختر کو غائب کر دیں۔ میں نے قاضی عبد المنان اور اس کے دونوں بیٹوں کو الگ کر کے حراست میں لے لیا اور باقی تمام آدمیوں کو میں نے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر میں اختر کا بیان لینے کے لیے ان کے گھر چلا گیا۔ وہ پلنگ پر پڑا تھا، چہرے سے وہ پرانا مریض لگتا۔ اس کی ماں روتی اور خدا کا شکر بھی ادا کرتی۔ مجھے دیکھ کر اختر مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ مجھے توقع تھی کہ اختر کا بیان لمبا نہیں ہوگا، لیکن اس نے تو پوری کہانی سنا ڈالی۔ میں نے اس پر جرح کی اور کچھ شکوک ختم کیے۔ میں نے آپ کو اس واردات کا پس منظر اور سارا واقعہ اپنی زبان میں سنا دیتا ہوں۔ اختر نے اس وقت مجھے یہ بات نہیں سنائی تھی جب وہ حملے کی رپورٹ لے کر میرے پاس آیا، پر اب اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ درمیانے طبقے کی ایک گھر کی لڑکی اختر سے محبت کرتی تھی۔ اختر کو بھی اس سے محبت تھی۔ آپ لڑکی کو عصمت کہہ لیں، اصل نام یاد نہیں آ رہا۔ عصمت تو جیسے اختر کو دیکھ دیکھ کر زندہ تھی۔ اختر امیر گھرانے کا بیٹا تھا، اس لیے ان کی شادی مشکل سے ہی ہو سکتی تھی۔ پھر بھی اختر کو عصمت کے لیے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گا۔ اختر نے اپنی ماں کو اپنی پسند نہیں بتائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی ماں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عصمت میری ماں کی بہت خدمت کرتی ہے، اس نے کہا۔ اس کی ماں بھی مجھے بہت چاہتی ہے، اس کا اپنا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ماں مان جائے گی۔ عصمت بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی ہے۔ اختر اور عصمت ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلفی سے آتے جاتے تھے۔ 3-4 مہینوں سے کرامت قاضی عبد المنان کے چھوٹے لڑکے نے عصمت کے گھر جانا شروع کر دیا۔
ان کی قریبی رشتے داری تھی۔ عصمت نے اختر کو بتایا کہ کرامت اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کرامت کی یہ کوشش بڑھتی گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عصمت نے کرامت کو صاف کہہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ ایک رشتے دار سے بڑھ کر کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ کرامت نے اسے کہا کہ اختر کے ساتھ تو تم نے بڑا گہرا تعلق رکھا ہوا ہے۔ عصمت نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ اختر کے مقابلے میں وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتی۔ کرامت پھر بھی اس کے پیچھے پڑا رہا۔ 2-3 روز بعد عصمت کے گھر وہ چلا جاتا اور کوئی بھی موقع پیدا کر کے عصمت سے ملتا اور اسے اختر کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا۔ عصمت نے ایک روز اسے جل کر کہا کہ اختر کے سامنے تو تم بھنگی لگتے ہو، پھر مجھے تنگ کیا تو میں تمہارے ابا کو بتا دوں گی۔ کرامت کے متعلق میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آج کل کے پنجابی فلموں کے ہیرو جیسا تھا۔ اپنے آپ کو یہ لوگ نواب سمجھتے تھے۔ کرامت عصمت کی یہ چوٹ کیسے برداشت کر لیتا؟ اس نے عصمت سے کہا کہ اب تم اختر کو ڈھونڈتی رہنا، اب تو تمہیں اس کی لاش ہی ملے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اختر نے ہمارے خاندان کی بے عزتی بھی کی ہے۔ اسی دن یا دوسرے دن اختر اور کرامت کی لڑائی ہوئی، وہ میں آپ کو سنا ہی چکا ہوں۔ اختر نے کرامت کو بہت مارا، پھر اختر پر حملہ بھی ہوا۔ عصمت کو پتہ چلا تو وہ اختر کے گھر گئی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اختر کی ماں بورچی خانے میں گئی تو عصمت نے اسے بتایا کہ کرامت نے اسے کیا دھمکی دی تھی۔ عصمت نے کہا کہ تم پر یہ وار کرامت نے ہی کیا ہے۔ دوسرے دن اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ کرامت کھوکھلا نوجوان تھا۔ اس نے عصمت سے کہا کہ اختر خوش قسمت ہے جو بچ گیا، اگر وہ اس کی زندگی چاہتی ہے تو اس کی دوستی ترک کر دے۔ عصمت پردہ دار نوجوان لڑکی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے ماں باپ کو بتاتی کہ اختر پر حملہ کرامت نے کیا ہے۔ کرامت نے عصمت سے یہ بھی کہا کہ کسی کو بتاؤ گی تو میں تمہیں سارے شہر میں بدنام کر دوں گا۔ عصمت نے کرامت کو بتایا کہ کرامت کیا کہہ کر گیا ہے۔ اب اختر کو یقین ہو گیا کہ اس پر یہ حملہ بھی کرامت نہیں کیا ہے۔ تم نے دوبارہ تھانے آ کر مجھے کیوں نہ بتایا؟ میں نے کرامت سے پوچھا۔ اختر نے کہا میں مر تو نہیں گیا تھا، میں اپنے ہاتھوں انتقام لینا چاہتا تھا اور اس پر بالکل اسی طرح وار کرنا چاہتا تھا جس طرح اس نے مجھ پر کیا۔ اختر نے عصمت سے کہا کہ وہ آج ہی موقع پیدا کر کے کرامت سے ملے اور اسے کہے کہ وہ اس سے ڈر گئی ہے اور اختر سے دوستی چھوڑ رہی ہے۔ پھر اسے کہے کہ وہ اپنے ساتھ والے کھیتوں میں رات کو آ جائے۔ عصمت اس کے ساتھ مزید بات کرے گی، لیکن عصمت وہاں پر نہ جائے۔ عصمت پر بھی جذبات کا غلبہ تھا، وہ بھی انتقام لینے کو بےتاب تھی۔ کرامت نے خود عصمت کو ملاقات کا موقع دے دیا۔ وہ عصمت کے گھر چلا گیا۔ عصمت نے اس کے کان میں کہا کہ آج فلاں جگہ آ جانا۔ اس نے کرامت سے وہی بات کہی جو اختر نے بتائی تھی۔ کرامت کی تو باجی ہی کھل گئی، وہ بہت ہی خوش تھا۔ اس کی دھمکیاں اس کا کام کر گئیں۔ اس نے عصمت سے کہا کہ وہ آ جائے گا۔ عصمت نے اسی روز اختر کو بتایا کہ رات کرامت کھیتوں میں آ رہا ہے۔ اختر کھیتوں میں گیا۔ گندم کی فصل کمر تک اونچی تھی، چاندنی رات پھیلی ہوئی تھی۔ اختر ایک منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا۔ اسے بھی وہاں بیٹھے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے ذرا سر اوپر کر کے دیکھا، اسی کھیت کی دوسری منڈیر پر کوئی چلتے چلتے رک گیا۔ اختر نے پہچان لیا، وہ پنجابی فلموں کا ہیرو کرامت تھا جو اب ولن بن چکا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اسے عصمت کے آنے کی امید تھی۔ میں اسے پیچھے سے نہیں ماننا چاہتا تھا، اختر نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا۔ میں اسے للکار کر وار کرنا چاہتا تھا۔ میں اٹھا اور اس کی طرف چل پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ دوسری طرف چل پڑا۔ میں اس کے قریب پہنچا، اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ میں نے کہا منہ میری طرف کر کرامتے، میں تجھ سے بدلہ لینے آیا ہوں۔ اس نے میری طرف منہ موڑ کر کہا اے دفع ہو جا یہاں سے، گردن توڑ دوں گا۔ میں نے پوری قوت سے ڈنڈا گھما کر اس کے سر پر مارا۔ وہ سر سے ننگا تھا، اس کے منہ سے گالی نکلی۔ وہ سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر آگے کو جھکا۔ میں نے ایک اور ڈنڈا مارا جو اس کے بازو پر لگا۔ وہ 2 ڈنڈے کھا کر اس کی پیٹھ پر مارے۔ وہ اب بیٹھ چکا تھا۔ پھر میں وہاں سے بھاگا نہیں، آہستہ آہستہ چلا، ڈنڈا گھما گھما کر پھینکا اور وہ بری طرح دور جا کر کچھ فصل میں جا گرا۔ اختر کو معلوم نہیں تھا کہ کرامت بے ہوش ہوا ہے یا نہیں۔ اختر کو چونکہ سر کے پچھلے حصے پر ڈنڈا لگا تھا، اس لیے اس کا بے ہوش ہونا لازمی تھا۔ کرامت کو ذرا پیشانی سے اوپر سر پر ڈنڈا لگا تھا، اس کی جلد پھٹ گئی تھی۔ چوٹ اگلے حصے پر پڑنے سے اسے چکر آیا ہوگا، پر وہ بے ہوش نہیں ہوا ہوگا۔ اب اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔
میں نے اس کے کلائی پر بھی شدید ضرب کا نیلا نشان دیکھا تھا۔ دوسرے دن اختر عصمت کے ہاں چلا گیا، اسے بتایا کہ اس نے رات کو کیا کیا ہے۔ عصمت بہت پریشان ہوئی، اس نے اختر سے کہا کہ وہ اب کرامت سے محفوظ رہے۔ اختر کو کرامت کا کوئی ڈر ہی نہیں تھا، وہ اب صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کرامت ہے کس حال میں، اور کیا اس نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے یا نہیں کہ اسے اختر نے مارا ہے، اور کیا اب قاضی تھانے جائے گا یا نہیں۔ کیا تمہیں پولیس کا ڈر نہیں تھا؟ میں نے اختر سے پوچھا۔ وہ رپورٹ کرنے تو میں تمہیں پھر تھانے بلا تھا، اور میں بالکل سچ بولتا، اس نے کہا۔ میں کہتا کہ اس نے مجھے مارا ہے، میں نے اسے مارا ہے، مجھے گرفتار ہوئے بھی گرفتار کرو۔ میری ہنسی نکل گئی، یہ لڑکا مجھے بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا، اس کی شکل و صورت بھی بڑی اچھی تھی، میں اس کی جرأت، صداقت اور کردار سے بہت متاثر ہوا۔ کرامت کی طرف سے اس کی کوئی رپورٹ تھانے میں نہیں آئی۔ اسی روز کا یہ واقعہ ہے۔ اختر دوپہر کا کھانا کھا کر باہر نکلا، اسے 2 دوست مل گئے، کچھ دیر وہ ان کے ساتھ رہا، پھر بازار کی طرف چل پڑا۔ اسے کسی نے آواز دی، اس نے رک کر پیچھے دیکھا، کرامت کے بڑے بھائی نے اسے آواز دی۔ اختر کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، وہ اس شخص کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ اس شخص کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، تو اس کی جیب میں چاقو ہوگا، پر اختر خالی ہاتھ تھا۔ اس نے اپنا دل مضبوط کیا۔ یار اختر، کرامت کے بھائی نے قریب آ کر اختر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور بے تکلف دوستوں کی طرح کہنے لگا، یہ تو کوئی اور ہی بڑی گڑبڑ معلوم ہوئی ہے، جس طرح تم پر کسی نے پیچھے سے ڈنڈے برسائے تھے، گزشتہ رات کرامت کو بھی کسی نے ایسے ہی ڈنڈے مارے۔ کہاں تھا وہ؟ اختر نے پوچھا۔ کسی گلی میں جا رہا تھا، کرامت کے بھائی نے کہا، خود ہی چل کر گھر آ گیا، کہا کہ اس کا سر پھٹ گیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی یار، کیا کریں؟ یہ کوئی تم دونوں کا دشمن ہے، یا کوئی اور شرارت ہے، یا پھر کوئی جن بھوت وغیرہ ہے؟ تھانے رپورٹ کرنی تھی نا بھائی جان، اختر نے کہا۔ تھانے والے کیا کریں گے؟ بھائی نے کہا۔ تم نے رپورٹ کی ہے، دیکھ لیا نا، کچھ نہیں ہوا۔ اختر کو یہ اطمینان ہوا کہ کرامت نے اپنے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ اسے کس نے مارا ہے، شاید اس لیے نہیں بتایا کہ وہ خود انتقام لے گا۔ کرامت کا بھائی باتیں کرتے کرتے اختر کو ساتھ لے جا رہا تھا۔ کرامت کی چوٹیں اور بھی زیادہ سخت ہیں، اختر نے پوچھا۔ چوٹیں جیسی بھی ہیں ٹھیک ہو جائیں گی، کرامت کے بھائی نے کہا۔ کرامت بہت ڈرا ہوا ہے، اس کے دل پر دہشت بیٹھ گئی ہے۔ تم تو ذرا سا بھی نہیں ڈرے تھے، میرے ساتھ چلو یار، اس کے پاس بیٹھو اور اس کا کچھ خوف دور کرو۔ اختر نے ذرا پیش و پش کی، اور ان لوگوں کے ساتھ اس کے ملازم ذرا بگڑ گئے، لیکن کرامت کا بھائی اصرار کر رہا تھا کہ وہ ضرور چلے۔ اختر کو کوئی اور شک نہیں ہوا، اس کا وہاں جانے کو دل تو نہیں کر رہا تھا۔ بڑے بھائی نے اسے کہا کہ کرامت اس کے گھر میں ہے۔ کرامت کا بھائی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ الگ رہتا تھا۔ یہ خاصی بڑی حویلی تھی جو اس کے ماں باپ کی حویلی کے ہی ساتھ تھی۔ اس نے اصرار کیا کہ اختر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ہو ہی لیا۔ ڈیوری کے ایک دائیں طرف کمرہ تھا، کرامت کے بھائی نے اسے اس کمرے میں کرسی پر بٹھایا اور یہ کہہ کر اندر چلا گیا کہ کرامت کو یہاں پر لے کر آتا ہے۔ چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ پیچھے سے ایک موٹا کپڑا اختر کے سر پر پڑا، اور شاید 2 آدمیوں نے اسے کرسی پر ہی دبا لیا۔ اسے آوازیں سنائی دینے لگی، پاؤں بھی باندھ، کپڑا منہ میں دے دے اس کے ساتھ ہی اسے گالیاں بھی دی جا رہی تھیں۔ اختر نے 2-3 آوازیں پہچان لی، ایک کرامت کی تھی، دوسری اس کے بڑے بھائی کی، تیسری آواز کو وہ نہ پہچان سکا، شاید یہ ان کے چچا زاد بھائی کی آواز تھی۔ اب اس کی ماں اسے ڈھونڈتی پھرتی رہے گی۔ اختر کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں بندھ گئے، آنکھوں پر اور منہ پر بھی کپڑا بندھ گیا، پھر اسے اٹھا کر پلنگ کے نیچے پھینک دیا گیا۔ اس نے دروازے بند ہونے کی آوازیں سنی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اختر کو کیا کیا خیال آئے ہوں گے۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی گیا کہ کرامت نے گھر جا کر بتایا ہے کہ اسے اختر نے مارا ہے، تو دونوں بھائیوں نے انتقام کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اختر کو دھوکے میں یہاں پر لایا گیا۔ اسے اپنے انجام کا علم نہیں تھا۔ رات کو اختر کو پلنگ سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا، اسے 2 آدمیوں نے اٹھا لیا اور باہر لے گئے۔ راستے میں ان میں سے کسی نے کوئی بات نہ کی، وہ ایک جگہ رکے۔ اختر کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اسے اندر لے جا کر فرش پر بٹھا دیا گیا۔ اسے لانے والے چلے گئے، دروازہ بند ہوا اور خاموشی چھا گئی۔ اسے وقت کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ کئی گھنٹوں بعد دروازہ کھلا۔ اختر گھٹنوں کے بل لیٹا ہوا تھا، بہت تکلیف میں تھا وہ۔ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے، منہ پر کپڑا کس کر بندھا ہوا تھا اور ایک کپڑا آنکھوں پر تھا۔
اس کے اندازے کے مطابق 17-18 سال گزر گئے تھے اور اتنے عرصے میں اس نے پانی بھی نہیں پیا تھا۔ دروازہ کھلا، کوئی اندر آیا۔ اس نے اختر کی کمر میں بڑی زور سے ٹھڈا مارا۔ اختر پہلو کے بر گر پڑا۔ اس آدمی نے جو معلوم نہیں کون تھا، اختر کی پیٹھ پر 2-3 کندھوں کے درمیان 2-3 ٹھڈے مارے۔ اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کر اتنی زور سے جھٹکے دے کر کھینچے کہ بال بھی اکھڑ گئے۔ اس طرح اسے اذیتیں دی گئیں۔ پھر وہ ایک آدمی تھا یا 2 تھے، چلے گئے۔ اختر کا جسم دکھ رہا تھا، اس پر غشی طاری ہونے لگی، لیکن وہ اپنے آپ کو بیدار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ گزرا ہوا دن تھا جب میں نے قاضی عبد المنان اور اس کے دونوں بیٹوں کو، چودھری شمس اور اس کے خاص آدمیوں کو اور 3-4 آدمیوں کو تھانے بٹھائے رکھا اور میں تفتیش میں مصروف عمل ہو گیا۔ رات آ گئی۔ اختر کو معلوم نہ تھا کہ دن ہے یا رات۔ غشی کی لہر سی آئی، 1 یا 2 منٹ بعد گزر جاتی۔ وہ مرنے کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار بھی کر چکا تھا۔ اسے اپنی ماں کا خیال بہت پریشان کر رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ ماں کو اطلاع ملے کہ اس کا بیٹا قتل ہو گیا تو وہ بھی صدمے سے مر جائے گی یا پھر پاگل ہی ہو جائے گی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اختر کا خیال تھا کہ باہر تالا لگا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا، بند ہو گیا۔ اختر نے ایسی آواز سنی جیسے ماچس جلی ہو۔ اختر! اسے ایک عورت کی آواز سنائی تھی جو سرگوجی سے ذرا ہی اونچی تھی۔ میں مقصودہ ہوں، کرامت کی بہن، میں تمہیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں۔ مقصودہ قاضی عبد المنان کی وہی بیٹی تھی جو وہ اختر کو دینا چاہتا تھا۔ مقصودہ نے اندھیرے میں اختر کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ اختر کے منہ پر گیا تو اس نے اختر کے منہ سے کپڑا نکالا۔ اختر بولنے کے قابل ہو گیا۔ اس نے مقصودہ کو بتایا کہ ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے، اس کے ہاتھ کھول دے۔ مقصودہ شاید بار بار ماچس جلانے سے ڈرتی تھی۔ اس نے ٹٹول کر رسی کی گانٹھ تلاش کی اور رسی کھول دی۔ ہاتھ کھل گئے تو اختر نے اپنی آنکھوں سے کپڑا اتارا، پھر اپنے پاؤں کھولے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کون سی جگہ ہے یہ مقصودہ؟ اختر نے پوچھا۔ یہ ہمارے باغ کے باہر ایک کوٹری ہے، مقصودہ نے کہا۔ نہ تم یہاں رکو اور نہ ہی میں یہاں رک سکتی ہوں۔ میں کوٹری کے باہر تالا لگا کر جاؤں گی۔ ایک بات سنو اختر، میں نے تمہاری جان بچائی ہے۔ تمہیں اللہ پاک اور رسول پاک اور قرآن پاک کی قسم کا وعدہ کہ تم یہ کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ میں نے تمہیں یہاں سے نکالا تھا۔ بتاؤ گے تو باپ اور بھائی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے تمہیں یہاں بند کیا ہوا ہے۔ میں نے رات کو بڑے بھائی، چچا زاد بھائی اور کرامت کی باتیں سننی تھی جو وہ آپس میں کر رہے تھے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے تمہیں کئی دن سے پکڑ کر یہاں پر بند کیا ہوا ہے۔ انہیں پتہ نہ چلا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں، اور آج پولیس میرے دونوں بھائیوں کو بھی تھانے لے کر گئی ہے۔ ابا جان پہلے ہی گئے ہوئے تھے۔ انہیں تمہارے گم ہونے کے سلسلے میں تھانے بلایا گیا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ہماری پریشانی کو تم سمجھتے ہو۔ میں امی کو اور بھابھی کو نہیں بتایا کہ انہوں نے یہاں تمہیں بند کیا ہوا ہے۔ میں نے کرامت کی الماری دیکھی تو اسی کوٹری کے تالے کی چابی مل گئی۔ امی سو گئی تو میں اٹھی اور دبے پاؤں باہر نکل آئی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ چابی اسی تالے کی ہے، پر یہ اسی کی نکلی اور تالا کھل گیا۔ اب تم میری عزت کا خیال رکھو گے اختر؟ مرد قسمیں نہیں کھایا کرتے، اختر نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری عزت کا خیال رکھوں گا، لیکن مقصودہ اگر تم یہ امید لے کر آئی ہو کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ تمہارے بھائیوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ اب ہمیشہ کی دشمنی والا سلوک ہے۔ تم غلط فہمی میں پڑ گئے ہو مقصودہ نے اختر سے کہا۔ میں نے اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے تمہیں یہاں سے نکالا ہے۔ اگر تمہیں پولیس یہاں سے نکالتی تو میرے بھائیوں کو ہتھکڑیاں لگتی اور نہ جانے وہ کتنے سال کی ان کو قیدیں بھی ملتی۔ بہرحال وہ کوٹری کو تالا لگا کر چلی گئی اور اختر اپنے گھر آ گیا۔ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اسے کمر اور پیٹھ پر جو ٹھڈے مارے گئے تھے اور جو اذیتیں دی گئی تھیں ان سے وہ ادموا ہو گیا تھا۔ میں نے اختر کو اور اس کی ماں کو، جو آدمی مجھے بلانے لے گیا تھا، اسے کہا کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ اختر آ گیا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، ابھی اختر کی واپسی کا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ جب تک میں نہ کہوں اختر کو کسی کے بھی سامنے آپ نہ کریں۔ میں نے ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوانے کی اب ترکیب سوچ رہا ہوں۔ میں تھانے چلا گیا۔ مجھے ترکیب ہی کرنی تھی، کوئی استادی دکھانی تھی، ورنہ میں انہیں سزا نہیں دلا سکتا تھا۔ مشکل پیدا یہ ہو گئی کہ اختر اپنے گھر میں تھا۔ وہ قاضی کے بیٹوں کی کیس سے برآمد نہیں ہوا۔ میں اب کسی بنیاد پر یہ مقدمہ بناتا؟ صرف ایک گواہ قاضی کی بیٹی تھی، پر وہ مر جاتی یہ نہ کہتی کہ اس نے اختر کو آزاد کیا تھا۔
اب یہ کیس کہیں پر بھی ایسا نہیں تھا کہ میں ان کا راضی نامہ بھی کروا دیتا۔ امی نے پولیس والا اپنا دماغ استعمال کیا۔ یہ تو یقین ہو گیا کہ قاضی کے بیٹے اس سنگین جرم کے مجرم ہیں، اس لیے کوئی الٹی سیدھی کارروائی کسی بے گناہ پر زیادتی نہیں تھی۔ میں نے تھانے پہنچتے پہنچتے یہ ترکیب بھی سوچ لی۔ میں نے قاضی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ اختر کو برآمد کروائے۔ اختر کو میں برآمد کرواؤں؟ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ قاضی صاحب، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آپ ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو بیان دے دیں کہ اختر آپ کے ہی قبضے میں ہے۔ رات کا وقت ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے پھر بھی ٹال مٹول کی۔ میں نے اسے باہر بھیج کر اس کے بڑے بھائی کو اندر بلایا اور اسے کہا کہ وہ اختر کو برآمد کروا دے۔ اس نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ اپنے باپ کی عزت کا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں؟ میں نے کہا، میں تمہاری بیوی، تمہاری کنواری بہن اور تمہاری ماں کو بھی تھانے بلواؤں گا۔ کرسی تم اپنے سر پر اٹھا کر تھانے لے جاؤ گے، جس پر تم نے اختر کو دھوکے میں لے جا کر اپنے گھر میں بٹھایا تھا۔ بولو، لڑکا تم خود دو گے یا اسی کوٹری میں سے جا کر برآمد کروں؟ اپنے اس چچا زاد کا نام بتاؤ جو تمہارے ساتھ تھا۔ اب تو اس کی زبان بند ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر اپنا ذرا سا کرتب دکھایا تو اس آدمی نے اپنے چچا زاد کا نام اور گھر کا پتہ بتا دیا۔ میں نے باہر نکل کر ایک ہیڈ کانسٹیبل کو یہ نام اور پتہ بتا کر کہا کہ اسے تھانے لے آئے۔ بڑے بھائی کو اور کچھ بھی پوچھے بغیر بھیج دیا اور کرامت کو بلایا۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ اب یہ چوٹیں کیسی آئی ہیں؟ ہمت کر اور جھوٹ مت بول۔ میں نے کہا، میں تجھے اس جگہ لے جاؤں گا جہاں تجھے ڈنڈے بھی پڑے تھے، پھر تمہیں اس کوٹری میں بھی لے جاؤں گا جہاں تم سب لوگوں نے اختر کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا، اس کے ہونٹ خشک ہو کر سفید ہو گئے۔ یہ گھبراہٹ کی انتہا تھی۔ میں نے اسے اور کچھ نہ پوچھا۔ اسے، اس کے بھائی اور باپ کو ایک طرف اس طرح ساتھ لیا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک ایک کانسٹیبل تھا اور انہیں ایک دوسرے سے دور رکھا۔ قاضی عبدالمنان سے کہا کہ مجھے اپنے گھر تک لے چلے۔ اس کے دروازے پر پہنچے تو میں نے قاضی سے کہا کہ دروازہ کھلوائے۔ اس نے دستک دی تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ میں نے کرامت سے کہا کہ باغ والی کوٹری کی چابی نکالے۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ قاضی صاحب، میں نے اس کے باپ سے کہا، میں ابھی تک آپ کو آپ کہہ رہا ہوں، حالانکہ آپ ایک سنگین جرم کے مجرم ہیں۔ لڑکے سے کہیں کہ اپنی الماری سے اس کوٹری کی چابی نکال دے جس میں تم لوگوں نے ایک بیوہ کے اخلوتے بیٹے کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو محلے کے مؤذن کو جگا کر ان کے سامنے تمہارے گھر کی تلاشی لوں گا اور تینوں کو ہتھکڑیاں بھی لگا لوں گا۔ قاضی منت سماجت پر آ گیا، مجھے اندر چلنے کو کہا۔ میں اس کے ساتھ اندر گیا تو اس نے کہا کہ یہ نادان لڑکے ہیں، آپس میں لڑتے لڑتے اتنی غلط حرکت کر بیٹھے ہیں کہ اس لڑکے کو کوٹری میں بھی بند کر دیا ہے۔ دیکھیں نا، اختر نے، یعنی کہ اس نے میرے بیٹے کا سر بھی کھولا تھا۔ آپ تو کہتے تھے کہ بھاگتے دوڑتے گر پڑا ہے۔ میں نے کہا، اور اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اختر نے اسے مارا ہے۔ منت سماجت کے علاوہ قاضی نے مجھے رشوت پیش کی۔ میں نے کہا کہ پہلے مجھے لڑکا دیں۔ مختصر طور پر یہ کہ کرامت نے چابی نکال دی اور ہم سب باغ والی کوٹری میں گئے جو باغ کے ساتھ تھی۔ یہ سبزیوں کا باغ تھا جو قاضی کی ملکیت تھا۔ میرے پاس ٹارچ تھی۔ کوٹری کا تالا کھولا۔ بڑے بھائی نے کہا لڑکا تو اندر تھا۔ میں نے اندر جانے سے پہلے بڑے بھائی سے پوچھا کہ لڑکے کو یہاں پر کون کون لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ خود تھا، ساتھ چھوٹا بھائی اور ایک چچا زاد بھائی۔ اسے یہاں بند کر کے مشورہ تمہارے والد صاحب نے دیا تھا۔ جی، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ میں اندر گیا، ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، بڑی ہی غلیظ کوٹری تھی۔ 2 رسیاں، 2 کپڑے تھے۔ میں نے جو کچھ سوچا اس کے مطابق کوٹری کو اچھی طرح دیکھا۔ ایک دیوار میں دریچہ سا تھا جس میں لکڑی کے 3 ڈنڈے سلاخوں کی طرح لگے ہوئے تھے۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہاں ہے وہ لڑکا؟ میں نے پوچھا۔ آپ خام خام پر الزام لگا رہے ہیں۔ قاضی نے چالاک بننے کی کوشش کی۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم لڑکوں کو اغوا نہیں کرتے۔ اس کی لاش کہاں پھینکی ہے؟ میں نے کہا، لڑکے کو یہاں تک زندہ لایا گیا تھا۔ جب تم لوگوں نے خطرہ دیکھا تو اسے قتل کر کے لاش غائب کر دی۔ میں ثابت کر دوں گا کہ تم نے اسے قتل کیا ہے۔ میں نے اسے باہر بھیج کر ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ دریچے کے ڈنڈے توڑ دے۔ میں خود باہر آ گیا، ان تینوں کو کوٹری سے دور لے گیا۔ قاضی کی حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی۔ میں اب ایک ہی بات کہتا تھا کہ تم نے ہی لڑکے کو قتل کیا ہے۔ سپاہی کھڑکی کے ڈنڈے توڑ کر لے آیا تو میں سب کو تھانے لے جانے لگا۔ ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا۔ اسے کہا کہ انہیں تھانے لے جائے۔ میں کوٹری کو تالا لگا کر اختر کے گھر چل دیا۔ صبح کی اذان میں تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا۔ میں اختر کے گھر گیا۔ دروازہ اس کی ماں نے کھولا۔ اختر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے اسے جا کر بتایا کہ وہ اب یہ بیان دے کہ اس نے خود اپنے ہاتھ کھولے، پھر اپنے پاؤں کھولے۔
منہ اور آنکھوں کے کپڑے کھولے، اٹھ کر دیکھا دروازہ باہر سے بند تھا۔ ایک کھڑکی تھی جس میں 4 ڈنڈے لگے ہوئے تھے، 2 توڑ لیے اور وہ ان میں سے نکل کر آیا ہے۔ اس طرح میں نے قاضی کی بیٹی مقصودہ کا محفوظ انتظام کر دیا۔ اس کی گواہی کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اس لڑکی نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بچانا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ جرم چھپ نہیں سکے گا۔ میں نے تینوں ملزموں کو جگائے رکھا۔ اب ان کا جرم پکڑا گیا تھا، ان کے دماغ ان کے قبضے میں نہیں رہے۔ میں انہیں کہہ رہا تھا کہ میں انہیں 302 قتل کے جرم میں گرفتار کر رہا ہوں۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ملا کہ تینوں نے اقبالی بیان دے دیے۔ معلوم ہوا کہ ان کا چچا زاد گھر سے بھاگ گیا ہے۔ کیا تم لڑکے کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، بڑے بھائی نے جواب دیا۔ اسے سبق سکھانا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ٹکر لے گا اس کا ہم یہ حال کر دیں گے۔ اس سے توبہ کروا کے چھوڑنا تھا۔ میں نے اگلے روز ان کے بیان ایک مجسٹریٹ کے آگے پیش کر دیے، دفعہ 104 کے تحت قلم بند کروائے۔ ان کا چچا زاد چوتھے 5ویں روز ملا تھا۔ میں نے چابی کی برآمدگی اور کوٹری سے رسیوں اور کپڑوں کی برآمدگی کے مشیر نامے تحریر کیے اور 2 مشیروں کے بھی دستخط لیے۔ یہ میں نے دھاندلی کی تھی۔ مجھے شہادت پوری کرنے کے لیے کچھ اور بھی چکر کرانے پڑے۔ قاضی عبدالمنان کو اعانت جرم میں 6 ماہ سزا ہوئی، باقی تینوں کو 2 سال قید اور 2000 روپیہ جرمانہ ہوا۔ عدم ادائیگی جرمانہ 6 ماہ مزید کیس سنائی گئی۔ مقدمے کے دوران ہی اختر اور عصمت کی شادی ہو گئی تھی۔